من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ قرآن عزیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن اتارا ہے اس کی جو تقسیم ہے وہ مکی اور مدنی ہے۔ مکی اور مدنی تفسیر اور تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری مکی صورتیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ ساری مدنی صورتیں۔ یعنی ہجرت سے پہلے طائف میں بھی قرآن مجید اترا ہے اور دوسرے شہروں میں بھی اترا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو سورۃ الطائف نہیں کہا جاتا بلکہ وہ مکی صورت ہی ہے۔ ایسے ہی ہجرت مدینہ کے بعد کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مکۃ المکرمہ میں بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو مکی نہیں کہتے، ان کو مدنی کہتے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کی جو تقسیم ہے یہ زمانے کے اعتبار سے ہے، یعنی ہجرت سے پہلے مکی ہیں، ہجرت کے بعد مدنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور اللہ جل جلالہ کی جتنی بھی مخلوق ہیں وہ ساری کی ساری مخلوق ہے۔ جو مخلوق ہے اس کے اوپر زمانہ آتا ہے، خالق کے اوپر زمانہ نہیں آتا۔ خالق کے اوپر زمانے سے خالق پاک ہے، تو جو خالق کا کلام ہے وہ بھی زمانے سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے۔ یعنی کلام اللہ، ہم اس کو ماضی کی کتاب نہیں کہہ سکتے، ہم مستقبل کی کتاب نہیں کہہ سکتے۔ جیسے خالق شروع سے ہے آخر تک رہے گا، ایسے ہی کلام اللہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا۔ یہ خالق کی مخلوق نہیں ہے بلکہ خالق کا کلام ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کی بنیادی چیز جو اس کی سیڑھی پہ چڑھاتی ہے، اور یوں کہیں کہ دنیا اور دنیا کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں اس کا زینہ اور اس کی سیڑھی بھی ایک بنیادی چیز ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو ہی قرآن عزیز سورۃ فاتحہ کے اوپر بات کرتے ہیں، جو ہی قرآن عزیز بندہ شروع کرتا ہے، کیونکہ قرآن کا علم کائنات کا سب سے بڑا علم ہے، کیونکہ کلام اللہ ہے، اور اللہ جل جلالہ کا کلام اور اس کے کلام کی گہرائی اور اس کے کلام کا ترجمہ یا اس کے کلام کی جو جہات ہیں اس کے اوپر بات کرنا، تو اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے تواضع اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا۔ بنیادی چیز ہے، اس کی علامت کس طرف ہے؟ الف لام میم سے ہے۔ الف لام میم مطلب یہ ہے کہ جو قرآن عزیز کا ترجمہ شروع کرنے لگتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ بڑا عالم ہے۔ تو بڑا عالم جب تک یہ نہیں کہے گا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، الف لام میم مجھے نہیں پتہ، اللہ ہی کو پتہ ہے، اللہ اعلم بمرادی، اس مراد کو اللہ جل جلالہ خود ہی جانتے ہیں۔ جب اس نے اس چیز کا اعتراف کیا تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے سارے علوم کھول دیتے ہیں۔ تو اس میں جب ہم شروع کرنے لگے ہیں تو نیتوں کو درست کرنے کے لیے یہی ہے کہ یہ جو ہم الحمدللہ رمضان المبارک میں بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ سننے والے، سنانے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، اس میں کسی کا ایک ٹکے کا بھی عمل دخل نہیں۔ اس رب کریم کا کرم ہے، رحیم کا رحم ہے، اس کا شفقت اور پیار ہے۔ انہوں نے ہمیں موقع دیا، ہمت دی، ورنہ یہ ہے کہ موقع، ہمت کتنے سالوں سے، کتنی جوانیاں، کتنے بڑھاپے، کتنے لوگ چلے گئے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ کا شکر، اور اس شکر کے ساتھ چلتے رہیں گے تو آگے الحمدللہ ہم بڑھتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سیرت کورس شروع ہوتا ہے اس وقت بھی اور اب بھی، تو میں وہ شروع میں صراحت کرتا ہوتا ہوں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کو کھانا نہیں آتا۔ وہ شوربے والا سالن جب کھاتا ہے، یوں ہاتھ ڈالتا ہے تو ایسے اس کا وہ شوربہ، وہ ساری اس کی آستین، اس کے کپڑے، وہ سارا کچھ جو ہے اس کو تلویز کر دیتا ہے۔ لوگ اس کو دائمیں دیکھتے ہیں، کرتے ہیں کہ بھی کیا ہو رہا ہے، آپ کو کھانا نہیں آتا، لیکن وہ کھانا چھوڑتا نہیں۔ اگر وہ لوگوں کے یا اپنے سٹائل کی اور یا اپنے بے ادبی کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ دے تو وہ تو اپنی خوراک سے جاتا رہے۔ تو یقیناً بات یہ ہے کہ ہم طالب علم ہیں، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ پڑھانا آتا ہے، نہ سننا آتا ہے، نہ سنانا آتا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ کار بھی نہیں۔ ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ جیسے کیسے ہیں، ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے پڑھانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائیں گے۔ اسی طرح سے جو ہے نا وہ بھی کام کا ہو جاتا ہے۔ پانی صاف معیاری ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے،
لیکن جب بندہ پانی کی شیپ میں رہتا ہے تو ایک پانی وہ ہوتا ہے جس کو لوگ فیکٹری میں رہنے بھی نہیں دیتے، فیکٹری میں رہنے نہیں دیتے، مطلب کیا ہے کہ اس کو ویسٹ کرتے ہیں، پیچھے سے اس کا تالاب بناتے ہیں اور چھپر ٹائپ بنا کے باہر پھینک دیتے ہیں، لیکن وہ ہے پانی، جب فیکٹری کو آگ لگتی ہے تو پھر پانی کام آتا ہے یا نہیں آتا؟ وہ گندا پانی ہوتا ہے، اس کو فیکٹری کے اندر نہیں رکھتے، لیکن یہ ہے کہ کام آنے پر وہ گندا پانی بھی قیمتی بن جاتا ہے، اس کی قیمت کبھی کبھار جو ہے وہ اچھے پانی سے بھی زیادہ ہو جاتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک طالب علمانہ اور اس شیپ میں، اس رنگ میں رہنا ضروری ہے۔ ہم جیسے کیسے بھی ہیں، ایک وقت آئے گا اللہ جل جلالہ اس رنگ سے ہم سب کو قبول بھی فرماویں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ تعوذ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر آئے تو اس وقت پہلے اعوذ باللہ پڑھایا، پھر بسم اللہ پڑھایا، پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن عزیز شروع کرنے سے پہلے پڑھنا واجب ہے، مطلب یہ ہے کہ واجب کا لازم اور ضروری ہے، پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب آپ کوئی قیمتی چیز نکالتے ہیں، کھولتے ہیں اور اس کے لیے اپنی کیش کو، اپنی جویلری کو، تو اس وقت آپ اپنے جتنے بھی چوکیدار ہوتے ہیں ان کو ایکٹیو کرتے ہیں کہ بھئی ہم تھوڑا سا اس وقت میں ایسے ہیں۔ تو ایسے ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود اتنا ذلیل ہے، کچھ کام ایسے ہیں جس پہ شیطان جیلسی ہوتی ہے اس کو، اور کچھ پہ ایسے ہوتے کہ وہ جیلسی میں تھوڑا سا بڑھتا ہے، وہ اپنے ٹانگوں کو مارتا ہے، کچھ میں وہ جیلسی ایسا ہوتا ہے کہ یہ عمل کیوں کر رہا ہے، وہ اپنے منہ کے اوپر چپیٹے مارتا ہے، منہ پہ مارتا ہے، اور کچھ پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مٹی اٹھاتا ہے اور اپنے سر پہ ڈال پہ یوں کھینچتا ہے کہ یہ اس نے عمل کیوں کیا، اور ایک عمل ایسا ہے جس پر شیطان مردود کہتا ہے کہ اس نے یہ عمل کیا، اس کی ایسی کی تیسی میں اس کو قتل کر دوں، لیکن اس کو اختیار نہیں ہے، اس کو اختیار نہیں ہے، یعنی وہ عمل کے اینڈ اور حسد اور جیلسی کی اینڈ تک پہنچتے ہوئے اگلے بندے کو قتل کر دے، وہ عمل قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن مجید کا پڑھنا ہے۔ شیطان کو پتہ ہے کہ ساری رات نفل پڑھتا رہے تو یہ اپنے لیے پڑھے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر اس نے قرآن مجید کے پیغام کو اپنے دل میں لے لیا اور یہ انقلابی بن جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا نظام کچھ اور ہے، تو اس نظام سے یہ پورے کے پورے نظام کو بدل دے گا، لہذا اس کو یہ قرآن کریم اور قرآن عزیز کے ساتھ جڑنے نہ دے دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حدیث شریف میں آتا ہے جو کوئی شخص 10 مرتبہ صبح پڑھ لے مغرب تک شیطان مردود سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مغرب میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھ لے تو صبح تک شیطان مردود کے وار سے محفوظ رہتا ہے۔ اعوذ باللہ اور تعوذ قرآن عزیز میں کافی جگہ پر آیا ہے، قال انی اعوذ بک اور قال معاذ اللہ، یہ تعوذ جو ہے قرآن عزیز میں مختلف انبیاء علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ جل جلالہ کا یہ نام لیا جاتا ہے کہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے اور نہایت رحم کرنے والی ذات ہے۔ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس کام کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میرا اب سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، اللہ جل جلالہ کا نام لے لیا اس نے۔ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم، رحمان یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جو جس سے جو بھی سوال کیا جائے اور وہ عطا کرے، رحمان کہتے ہیں جس سے جو سوال کیا جائے وہ عطا کرے، اور رحیم کہتے ہیں جس سے سوال نہ کیا جائے تو وہ غصے ہو، سوال نہ کیا جائے تو وہ غصے ہو، ناراض ہو کہ اس نے مجھ سے سوال کیوں نہیں کیا۔ رحمان اللہ جل جلالہ کی جو رحمت ہے وہ واسع ہے، وسیع رحمت ہے، اور جو رحیم ہے وہ کامل رحمت ہے۔ کامل رحمت اور وسیع رحمت میں کیا فرق؟ وسیع رحمت میں یہ ہے کہ جو رحمان کی رحمت ہے اتنی وسیع ہے، آج جتنے بھی یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ بت ہیں، وہ دہریے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ جل جلالہ کو نہیں مانتے، لیکن رحمان اپنی صفت کی بنیاد پہ، صفت رحمان ہونے کی وجہ سے ان کو کھلا رہے ہیں، تو یہ رحمان صفت ہے۔
رحیم کامل صفت، کامل رحمانیت اللہ جل جلالہ کی، یہ مسلمانوں کے لیے خاص، اور یہ بھی آخرت میں ہوگی، یہ بھی آخرت میں ہوگی مسلمانوں کے لیے تمام، کیونکہ رحمان تو ہیں لیکن رحمان کے ساتھ جو رحیم ہے اللہ جل جلالہ مسلمانوں کے لیے کامل رحیم بن جائیں گے، اس وقت کافروں کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی ہے رحمان اور رحیم کا، جیسے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ایک کا تعلق دنیا کے ساتھ، ایک کا آخرت کے ساتھ۔ رحمان اور رحیم ایک میں وسعت ہے اور ایک میں کمال کا اتمام ہے، تو الرحمن الرحیم۔ دوسرا یہ ہے کہ رحمان نام اللہ جل جلالہ کا، سورۃ رحمان جب اتری تو اس وقت مشرکین کو بڑی ہی تپ چڑھی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی عربی زبان جانتے تھے کہ اگر ہم نے اللہ کو رحمان کہہ دیا، اللہ کو رحمان کہہ دیا، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کسی اور کے لیے کوئی رحمت ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کو رحمان مان لیا تو خود بخود اللہ کو رحمان کہنے سے بتوں کی نفی ہوگی، اور بتوں سے اب نہیں ہوگا، صرف ایک رحمان سے ہی ہوگا۔ رحمان اتنی زیادہ رحمت کرنے والی ذات ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کہتے ہیں افتتاحی کو، کسی چیز کو کھولنے والی۔ سورت عربی زبان میں سور البلد عربی میں استعمال ہوتا ہے، باؤنڈری کو کہتے ہیں، اردو میں جس کو باڑ کہتے ہیں، اور بنیر بھی کہتے ہیں، کہ جو باڑ اور بنیر اور ایک چھت بنی، چھت کی جو باؤنڈری ہوتی ہے دیوار، اس کو سورت کہتے ہیں، اور ایک شہر سے دوسرے شہر کی جو باؤنڈری اور بارڈر ہوتے ہیں اس کو سورت کہتے ہیں، ایک ملک کی جو باؤنڈری اور بارڈر ہوتے ہیں اس کو سورت کہتے ہیں۔ سور کہتے ہیں عربی زبان میں اس کو بھی کنگن کو، کہ وہ ایک حدود تک اس کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو سورت کو سورت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر تمام مضامین ایک طرف منظم ہوتے ہیں۔ جب ایک پارہ شروع ہوتا ہے تو مضمون چینج نہیں ہوتا، مطلب پہلا پارہ ہم ختم تکمیل کرتے ہیں تو دوسرا پارہ جو ہی شروع ہوتا ہے تو وہ مضمون ایک ہی رہتا ہے، لیکن جب صورت تبدیل ہوتی ہے تو مضمون تبدیل ہوتا ہے۔ تو ایک صورت کے اندر تمام مضامین وہ ججے تلے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کی باؤنڈری کے لیے صورت کہا جاتا ہے۔ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الام کہا جاتا ہے، ام الکتاب کہا جاتا ہے، سورۃ الشفاء کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن مجید کا مقدمہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کے تمام مضامین اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس چیز کو کسی قسم کا کوئی بھی مرض پریشانی ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھے، دم کرے، اور وہ پانی وہ کوئی چیز کھا لے تو اس کو شفا بھی ملے، سورۃ الشفاء ہے۔ اور اس میں مضامین سارے پائے جا رہے ہیں۔ سارے مضامین کیا مطلب پائے جا رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کا جتنا آگے بیان کرنا ہے وہ سورۃ فاتحہ میں موجود ہے۔ اور امام روح المعانی میں علامہ علوسی رحمہ اللہ نے اتنا لکھا ہے کہ جتنا قرآن مجید کا نچوڑ ہے وہ سورۃ فاتحہ میں، اور سورۃ فاتحہ کا نچوڑ جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، کہ پورے کا پورا نچوڑ اسی کے اندر ہی پایا جاتا ہے۔ ایک چیز رحمان اور رحیم کی، چلو وہ بعد میں آخر میں دیکھوں گا، بات جو ہے وہ تھوڑا سا ہم آگے بھی چل لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، عالمین کا پالنے والا ہے۔ رب بنیادی طور پر یہ، کیونکہ شروع میں کچھ باتوں پہ ہم تھوڑی تھوڑی بات کر رہے ہیں، انہیں رب دوبارہ جب آئے گا تو ہم اس پہ بات نہیں کریں گے۔ مالک یوم الدین، مطلب جو لفظ ہوتے جائیں گے اس کے اوپر تفصیل نہیں ہوگی۔ قرآن عزیز کے جو بنیادی حروف ہیں وہ 78,000 ہیں، اور جو بار بار دہرائے جاتے ہیں جو بنیادی ہیں وہ 4500 ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پھر جو مضامین ہے قرآن ہے وہ سینکڑوں کے اعتبار سے، مطلب جنت پہ ہم ایک دفعہ بات کریں گے، جہنم پہ ایک دفعہ بات کریں گے، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام پہ ایک دفعہ بات کریں گے، تو ایک دفعہ بات ہوتی جائے گی، باقی بار بار جیسے بھی نام آتا جائے گا اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، تو دورہ قرآن ہمارا الحمدللہ اس طرح سے پورا ہو جائے گا۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، عربی ابھی بھی ارباب کہتے ہیں، ابھی بھی یہ جو خلیجی ممالک ہیں ان میں کہتے ہیں یہ ہمارا ارباب ہے جی، تو ارباب وہی رب سے ہی ہے، ارباب وہی رب سے ہی ہے، رب کی جمع ارباب ہے۔ ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے ارباب بنا لیے، مطلب یہ ہے کہ میرا پالنے والا ہے، میری پرورش کرنے والا۔ رب کہتے ہیں لمحہ لمحہ، پل پل، ذرے ذرے کو پالنے والے کو رب کہتے ہیں۔ رب البیت کہا جاتا ہے، یہ گھر کا رب ہے، مطلب یہ کہ گھر کا مالک ہے۔ مطلب کیا ہوا؟
مطلب یہ ہوا کہ گھر کی ہر ایک چیز کا مالک بھی ہے اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے ذمہ دار بھی ہے. اس کی لائٹ خراب ہوتی ہے تو وہ بھی اس کو فکر ہے، ٹائل خراب ہوتی ہے وہ بھی فکر ہے، پنکھا خراب ہوتا ہے وہ بھی فکر ہے، بچوں کی فیس اور بچوں کو لے جانا لے آنا وہ بھی. یعنی مالک جب گھر کا ہوا تو گھر کے تمام جہات کا یہ مالک ہے، اس کی فکر کرنے والا. الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کو لمحہ لمحہ پل پل ذرہ ذرہ پالنے والی کی میں تعریف کرتا ہوں. تعریف الحمد جب آ گئی تو سب تعریفیں ہم عموماً ترجمہ کرتے ہیں اور تمام تعریفیں ہم کرتے ہیں. سب تعریفیں اور تمام تعریفوں کا کیا مطلب؟ سب تعریفیں اور تمام تعریفوں کا کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ تعریف کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جس شکل میں تعریف کی جاتی ہے وہ اس کی تعریف نہیں ہوتی، وہ رب کی تعریف ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں پینسل بڑی اچھی ہے، تو یہ پینسل کی جو اچھی کہا ہم نے، یہ پینسل اچھی نہیں ہے. یہ تمام تعریفوں کا مطلب یہ ہے کہ پینسل کی جو اچھائی بیان ہوئی ہے یہ اللہ کی اچھائی ہے. رب العالمین پیپر بہت اچھا ہے، آپ بہت اچھے ہیں. تمام تعریفوں کا مطلب یہ ہے، تمام خوبیوں کا مطلب یہ ہے، سب تعریفوں کا مطلب یہ ہے کہ تعریف جس شکل میں جو جس کی بھی کرتا ہے وہ اس کی تعریف نہیں ہے، وہ تعریف اللہ کی ہے. ایک ہینڈ یا سیکنڈ ہینڈ پہ آپ دیکھیں گے تو اللہ جل جلالہ کی قدرت ہی نظر آئے گی، اللہ ہی کرتے ہیں. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم میں ہم نے بات کر لی. مالک یوم الدین، وہ مالک ہے جزا کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا. قیامت والے دن اللہ جل جلالہ کا بتایا گیا کہ وہ مالک ہے، جبکہ اب بھی اللہ مالک ہے، اب بھی اللہ مالک. اب یہ ہے کہ وہ مجازی مالک ہم لوگ ہیں. پینسل کا مالک کون ہے؟ یہ مستر، اس کو عربی میں کہتے ہیں فٹے کا مالک کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کا مالک کون ہے. تو اس میں یہ ہے کہ مجازی ملکیت، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنی قدرت سے ساتوں آسمانوں کو کھینچ ڈالیں گے، ساتوں زمینوں کو کھینچ ڈالیں گے. پھر فرمائیں گے لیمن الملک اليوم این المتکبرون این الجبارون. کہاں ہیں تکبر کرنے والے، کہاں ہیں اپنی سختی دکھانے والے؟ لیمن الملک اليوم، آج کے دن ملکیت کس کی ہے؟ ملکیت مجازی ساری ڈیلیٹ ہو جائے گی، ساری کینسل کر دیں گے. مطلب یہ ہے کہ یہ گاڑی میری ہے، ملکیت مجازی ہے تو ہے تو اللہ کی، لیکن یہ ہے کہ اس کو استعمال کے لیے دی گئی ہے. لیکن استعمال کے لیے بھی دنیا کی جتنی ملکیت ہے وہ اللہ جل جلالہ واپس لے لیں گے. قیامت والے دن ایک مالک ہوگا وہ اللہ، یعنی ملکیت کی جتنی شکلیں ہیں وہ واپس لے لیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ادب خداوندی بھی ہے، اللہ کا ادب بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ پہلے کام کرنا پھر مزدوری لینا. پہلے کام کرنا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ آپ کی مدد کریں گے. تو عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے میرے حالات سیٹ ہو جائیں تو پھر میں مسجد کو ٹائم دوں گا، پھر میں دین کے لیے اپنا سارا کچھ کر دوں گا. بس میں تھوڑا جی میرا بچہ کوئی نہیں جی، میں سیٹ ہو لوں تھوڑا سا، اور میں جی تھوڑا سا اپنے آپ کو سٹیبل کر لوں، اس کی وجہ اس کے بعد ہوگا. یہ نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت میں جس پوزیشن میں بھی ہوں، عبادت اس پوزیشن میں کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ میری مدد فرما دیں. اہدنا الصراط المستقیم، مجھے ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اس کے سارے ترجمے کیے جا سکتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، دوسرا ترجمہ. تیسرا ترجمہ اس کا یہ کیا جا سکتا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راستے تک پہنچا. مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیدھی راہ دکھا، اللہ پاک دکھا دیتے ہیں، وہ پہنچ نہیں پاتا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سیدھی راہ ہے لیکن وہ عمل نہیں کر پاتا، مجبوریاں اپنی بیان کرتا ہے. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ سیدھی راہ پہ چلتے چلتے اللہ حفاظت فرمائے موت سے پہلے وہ سائڈ پہ لگ جاتا ہے، گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، پھر آگے پیچھے چلا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ تینوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ مجھے سیدھے راستے تک پہنچا، یعنی دکھا بھی، چلا بھی، پہنچا بھی. اہدنا الصراط المستقیم، جو بالکل سیدھا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب ہوا اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے. غضب یہودیوں کے اوپر ہوا اور جو گمراہ ہیں وہ عیسائی ہیں. تو یہ یہاں پر نہ ہی ہمیں یہودیوں میں سے بنا
نہ ہی ہمیں عیسائیوں میں سے بنا۔ یہاں پر ایک تھوڑی سی بات کر کے ہم سورۃ البقرہ کی طرف الحمدللہ چلتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا۔ انعام کن لوگوں کے اوپر کیا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ پاک نے انعام کیا۔ اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کلام اللہ کے لیے رجال اللہ، کلام اللہ کے لیے رجال اللہ، ذرا اوکھا لفظ ہے، رجال اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، صراط الذین انعمت علیہم، اس طرف اشارہ ہے کہ ورنہ یہ کہ سامنے طور پر ہو سکتا تھا کہ صراط القرآن والسنہ، بھئی قرآن اور سنت کے راستے پہ مجھے چلا، لیکن یہاں پر ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم مطلب قرآن اور سنت کے اوپر جن لوگوں نے چل کے کامیاب ہوئے ہیں ان لوگوں کے راستے کے اوپر مجھے چلا۔ تو اس سے اشارہ یہ بھی مل رہا ہے کہ قرآن عزیز اور قرآن کا جو دین ہے وہ معلم سے پڑھ کے آگے آپ پڑھائیں اور معلم کی سرپرستی میں پڑھیں۔ کبھی ہم منع نہیں کرتے کہ قرآن کو نہ سیکھو، نہ پڑھو، نہ وہ کریں، خود پڑھیں، خود سیکھیں اور اپنے ساتھ کوئی ماہر معلم کی سرپرستی میں پڑھائیں جیسے دنیا کی ساری چیزیں آپ پڑھتے ہیں۔ گوگل پہ ڈاکٹری طب کا سارا کچھ آ چکا ہے یا نہیں آ چکا؟ یوٹیوب پہ سارا کچھ، ساری MBBS پڑھی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے اور وہ رات کو ویڈیوز دیکھے اور 2-3 مہینوں میں سارے ویڈیوز مکمل کرنے کے بعد کہے کہ آپریشن اس طرح سے ہوتا ہے، اور اس پہ ایک ویڈیو بھی دے دے کہ ہارٹ سرجری یہ انہوں نے ہمیں چونا پروگرام لگایا ہوا ہے، یہ 30 لاکھ 35 لاکھ لیتے ہیں تو میں 5 لاکھ میں کروں گا، دیکھو مجھے آتا ہے، آپریشن بھی آتے ہیں، سب سے پہلے ڈاکٹر کو مریض کو یوں کرتے ہیں، پھر یہ چیز پکڑتے ہیں، پھر یہ کرتے ہیں، وہ ساری ڈاکومنٹری سنا دیں، اس سے کوئی آپریشن کروائے گا؟ کوئی اس کو کہے گا کہ یہ ڈاکٹر ہے؟ نہیں، کیونکہ اس نے گوگل سے پڑھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہاں اس میں انکار نہیں ہے، فائدہ لیا جا سکتا ہے، صرف اشارہ اس طرف ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولوی یا علماء قرآن کو اپنی جاگیر بنانا چاہتے ہیں کہ اور نہ پڑھے، اپنا ہی ان کا رہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب صرف یہ ہے کہ قرآن عزیز کے ساتھ جو اس کے ذکر فہل میں مدکر، کہ اس کی جو ذکر کی آیات ہیں وہ تو سمجھی جا سکتے ہیں، وہ معلم کی سرپرستی میں پڑھتے ہوئے خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، جیسے ہم بھی پڑھنا پڑھانا کرتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات تھی، میں نے کر دی۔ سورۃ البقرہ مکیہ، یہ قرآن عزیز کی سب سے لمبی سورت ہے، اور بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اور اس میں گائے کا واقعہ آیا ہے جو بنی اسرائیل میں واقعہ پیش ہوا، وہ آدھے پارے کے قریب میں انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے۔ اور آغاز صورت میں بنیادی عقائد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ قرآن عزیز کے جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں وہ 3 ہیں۔ وہ سب سے پہلا جو ہے وہ توحید ہے، پھر کیا ہے؟ رسالت ہے، پھر آخرت ہے۔ اس کو اصول الدین بھی کہتے ہیں اور اصول الاسلام بھی کہتے ہیں، یعنی اسلام کا جو قوام ہے ان تینوں کے اوپر ہے، وہ توحید ہے، وہ آخرت ہے، اور توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ تو مکی صورتوں میں 3 چیزیں ہی بیان ہوئی ہیں، 3 چیزیں بہت زیادہ بیان ہوئی ہیں، اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں کیا ہے کہ معاشرت بھی ہے، آداب زندگی بھی ہے، رہن سہن کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور ساتھ ساتھ تربیت بھی کی جا رہی ہے اس میں، کیونکہ یہ مدنی صورت ترتیب کتابی کے اعتبار سے ہم چل رہی ہیں۔ ترتیب کتابی کے اعتبار سے یہ ہے کہ یہ جو سورت بقرہ ہے یہ 87 نمبر پہ نازل ہوئی ہے، 87 نمبر پہ نازل ہوئی ہے، اور جو ترتیب کتابی ہے یعنی کتابت میں جو ترتیب ہے اس کی دوسرا نمبر ہے، ویسے 87 نمبر کے اوپر یہ نازل ہوئی ہے۔ تو ہم اس طرح سے لے کے چلیں۔ ابھی ہمارا جو 15 شعبان میں جو ترجمہ تفسیر کا تھا جو مولانا حبیب الرحمان صاحب نے کروایا تھا، اس میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے، یعنی کہ جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے اس ترتیب سے ترجمے کا الحمدللہ اس وقت ہوا تھا، لیکن اب یہ ترتیب کتابی ہی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مدنی ہے، مدنی صورت کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر بھی بات کر چکے ہیں۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ جل جلالہ اپنی مرادوں کو جانتے ہیں۔ یہ حروف 29 صورتوں کے شروع میں آئے۔ اچھا، اس میں بلاغتی نقطہ ہے ایک، وہ یہ ہے کہ عموماً یہ زیادہ تر مکی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور مدنی صورتوں کے ان اوقات میں جو اترنے والی صورتیں ہیں جو مدنی دور کے شروع کی ہیں،
اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کیونکہ معجزہ بھی ہے، معجزے میں یہ ہے کہ قرآن عزیز معجزے کا مطلب اس نے ان لوگوں کو عاجز کر دیا جن لوگوں کا مشغلہ ہی کلام تھا، بول تھا اور فصاحت تھی، ان میں بول ایسا آیا کہ ان لوگوں کو گم کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی فیصل آباد میں کہے کہ یہ ایسا کپڑا ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے، میرے خیال میں وہ 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد 4-5 لوگ بنا کے دکھا دیں گے بھی ایک سیمپل ہمیں دے دیں، دیکھیں ہم دیکھتے ہیں، ہمارا کام ہی کپڑے کا ہے۔ ہم باپ دادا سے اور ہر دوسرا تیسرا جو ہے وہ کپڑے کی کوئی بھی سیمپل لے کے آتے ہیں، فوراً دکھا دیتے ہیں بھی فیصل آباد میں جو ہے ہر دوسری پارٹی کپڑا بنا لیتی ہے۔ اب ان میں ایک چھوٹا بچہ بھی بغیر پڑھے 7 سال کا 12 سال کا 100 150 اشعار کہہ دیتا تھا اور سجا میں کہہ دیتا تھا، اور بڑے بڑے جو ان کے تھے وہ اس کا مقابلہ کروایا کرتے تھے۔ سال میں ایک مقابلہ ہوتا، پورے سال میں جزیرۃ العرب میں جو جیت جاتا وہ ایک جو مقالہ اور مضمون اور قصیدہ ہوتا وہ حرم کے اوپر لٹکا دیتے، حرم کے اوپر لٹکا دیتے، یہ پہلے نمبر کے اوپر آیا۔ اب اس دور میں جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی آتا ہے، 7 بڑے کے بڑے قصیدے یوں لٹکے ہوئے تھے، 1 2 3، ایک قصیدہ۔ سبع معلقات ہمارے مدارس میں 5ویں سال میں پڑھائی جاتی ہے، مجھے بھی الحمدللہ پڑھانے کا موقع ملا، 5 سال میں نے پڑھائی، اس پہ شرح بھی لکھی۔ تو ایک قصیدہ 150 اشعار، 170 اشعار، 275، یہ اتنے بڑے اشعار ہیں جو چمڑے کے اوپر لکھے ہوئے کعبے کی دیواروں پر لٹکے ہوئے۔ اس اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر لکھا کے بھیجتے ہیں، کس میں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب یہ میں نے کیونکہ بلاغتی نکات پہ نہیں گئی، مجھے اور آپ کو جو سمجھ آنی ہے وہ یوں آنی ہے، تو بتایا بھی میں نے وہی ہے کہ 150 200 اور پھر چھوٹی سی کہ ہمارا عجمی لوگ ہیں نا، اس کے نکات پہ تو نہیں جا رہے کہ انّا میں کیا پایا جا رہا ہے اور اس میں کیا طاقت ہے۔ یہ جب تھوڑے سے ٹکڑے کے اوپر لکھی گئی، انہوں نے فیصلہ یہ کیا انصاف کا، 7 قصیدے اتار دیے اور سورۃ الکوثر کو لٹکا دیے کہ اس کے مقابلے کا کوئی کلام نہیں۔ اچھا، ایسوں کے سامنے الف لام میم بھی بتاؤ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایسوں کے سامنے الف لام را بتاؤ کیا ہے؟ ان کو گھوم جاتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پی ایچ ڈی لیول کا بندہ ہے اور اس کو ایک جملہ دیں اور وہ اس کی فیلڈ کا جملہ ہی نہ آئے، کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، یہ ان کے بڑے بڑے لیول والے لوگ، ان کے سامنے جب ایسا بولا جاتا تو ان کو اس چیز کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ حروف مقطعات میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے، کامل کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اتنی جان ہے، اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو قرآن عزیز سمجھنا بڑا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ کتاب کے اوپر یقین، سب سے پہلے کہ یہ جو کتاب پڑھنے لگے اس میں کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، کوئی مریہ نہیں ہے، کسی قسم کی کمی اور کجی اس کے اندر نہیں ہے۔ جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ بڑی باکمال کتاب ہے، اس کے اندر جو چیز آئے گی وہ سچی کی چیز آئے گی، اس میں کسی قسم کی چیٹنگ اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ یقین ہونا ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ہدایت تو ہے لیکن ان کے لیے جو ہدایت لینے والے متقین، تقوی۔ قرآن روزہ رمضان المبارک بھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بنو۔ رمضان بھی ان کو فائدہ دے گا جو متقی ہیں، روزہ بھی ان کو فائدہ دے گا جو متقی ہیں، قرآن بھی ان کو فائدہ دے گا جو متقی ہیں۔ اچھا، متقی سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری کرنا وہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مفہوم میں سوکھا سا کر لوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی متقین کے لیے ہدایت ہے اور لوگ پھر کہاں جائیں، پھر تو ہدایت میں اتنی پاور کہاں ہے، ہدایت میں پاور کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میری بات ان کو سمجھ آئے گی جو اس کمرے میں موجود ہے، جو میری بات غور سے سن رہے ہیں۔ متقین کا مطلب یہ ہے، ایک بندہ چلتا جا رہا ہے، یہاں دورہ قرآن درس قرآن ہو رہا، ایک بندہ روڈ پہ جا رہا، کوئی باہر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کان ہی نہیں کیے،
جو آئے ہی نہیں ہیں، جنہوں نے دل ہی اپنا نہیں دیا یہاں پر، ان کو کیا چیز سمجھ آئے گی اور وہ کیسے آئیں گے؟ تو ہدی للمتقین میں بھی یہی ہے کہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے روشنی ہے، ان کے لیے مشعل راہ ہے، جو لوگ خود اس قرآن کی طرف آ کے خود بخود چلنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ اور متقین کی صفات بتا گئی، الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اعتقادی طور پر اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، حسن اعمال، اللہ کے ساتھ جو اعمال ہیں نماز کو قائم رکھنے والے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، حسن اخلاق کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن عزیز میں آگے بھی آئے گا، جہاں کہیں بھی خرچ کی بات آتی ہے وہاں اللہ جل جلالہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ہے، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے خادم کو 500 دیا، اس کو کہا اس میں سے نا 100 روپیہ ادھر دے دو۔ فقیر کو آپ نے ہوا بھروائی گاڑی کی تو آپ نے 30 روپے اس کو دے دو، تو کہتے بوس جی 30 روپے کی میں کیوں دوں، آپ جی 500 میں سے دو۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی 500 جو بوس نے دیا اس میں سے دے دو، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ان کا اپنا کوئی نہیں۔ اور وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، جو آپ کے اوپر اتارا گیا، وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو اتارا گیا، وہ صحف ہے، وہ تورات، زبور، انجیل، وہ ساری، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں۔ یہ صفات المتقین ہے۔ اس میں ایک اشارہ ختم نبوت کی طرف بھی ہے، ایک اشارہ ختم نبوت کی طرف بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت مکمل اتمام نہ ہوتا اور نبوت کا کوئی سلسلہ جاری ہوتا تو اس میں اشارہ ہوتا کہ جو آپ سے پہلے، جو آپ کے بعد، اس کا بھی اشارہ ہو جاتا کہ ایمان والے وہ ہیں جو آپ کے سے پہلے اترا ان کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں، جو آپ پہ اترا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، جو آپ کے بعد کوئی سلسلہ ہوگا اس کے اوپر بھی یہ یقین رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا کیا ہے کہ ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا کوئی بھی شائبہ لفظ استعمال کرنا ہی کفر ہے، وہ ذلی ہو، وہ بروزی ہو، وہ عکس ہو، وہ ذل ہو، وہ جس مرضی بہانے سے اس کو موڑ توڑ کے بیان کرے وہ نہیں ہو سکتا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ متقین لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے اوپر ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہ اپنے رب پورے کامیاب ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، اب یہ دوسرا فریق، پہلے مومنین کی بات کی جا رہی تھی، اب کافروں کی بات کی جا رہی ہے، اس کے بعد منافقین کی بات چلے گی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ جل جلالہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دل اور جو راستے انہوں نے خود اپنے آپ پہ بند کیے تھے اللہ نے بھی ان کی چاہت کے اوپر بند کر دیے کہ ان کو عذاب ملنے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں لوگوں میں سے جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی منافقین کی بات یہاں سے شروع ہو رہی، وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، بلکہ یہ چال بازیاں کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور یہ دھوکہ نہیں کہتے مگر خود کو، وما یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم دھوکہ کس طرح سے ہم نے دیا۔ جیسے وہ سردار دھوکہ دیا کس کو، ٹرین والوں کو دیا، کہتے میں نے آج ان کو دھوکہ دیا۔ دھوکہ کیا دیا؟ کہتا ہے کہ میں یوں سمجھ لیں کہ یہاں سے کراچی گیا
اور واپسی کا ٹکٹ میں نے لیا اور واپس میں جانا کوئی نہیں. میں نے واپسی کا ٹکٹ لیا, واپس میں کوئی نہیں جانا. میں نے ان کو دھوکہ دیا, میں نے ان کو دھوکہ دیا. میں نے کہا اینج سے پھر اینج سے, یوں تو پھر یوں صحیح. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر خود کو یہ دھوکہ دیتے, مگر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس طرح یہ اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہی ہیں. یہ آخرت کا اور دنیا کا سارا ہی اپنے اوپر نقصان لیں. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, ان کے دلوں میں بیماری اور روگ ہے. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا, اللہ جل جلالہ نے بھی ان کی اس مرض کو بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اس وجہ سے وہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے. عذاب علیم, علیم یہ صفت وہ رحیم کے اوپر ہے, کریم کے اوپر ہے اور حکیم کے اوپر ہے. مطلب یہ ہے کہ علم کہتے ہیں عذاب کو. عذاب علیم, یوں مارا تو تھوڑی سی درد ہوئی اور ختم ہو گئی. علیم والا جو درد ہے یہ ایسا درد ہے جو کم نہیں ہوگا, ایسا درد ہے جو ختم نہیں ہوگا. مسلسل ان کو جو درد ہوگا مسلسل وہ رہیں گے. عذاب علیم, علم درد کو کہتے ہیں, علیم جو مسلسل. جیسے رحیم میں رحمت مسلسل ہے, علیم میں علم درد تکلیف مسلسل ہے کہ ان کو مسلسل ہی ملا رہے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان سے کہا جاتا ہے بھئی زمین میں فساد نہ کرو ان منافقین سے. قالوا انما نحن مصلحون, بھئی کیا کہتے ہیں آپ, کیا بات کرتے ہیں, ہم تو خود ہم نے جماعت بنائی ہوئی ہے, ہم تو اصلاح کرتے ہیں, ہم تو لوگوں میں فلاحی کام کرتے ہیں, ہم ہی ہیں. الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون, بے شک خبردار غور سے سنو, یہی فسادی ہیں, فساد کی جڑ ہیں اور انہی سے ہی فساد اٹھتے ہیں اور انہی پہ ہی ختم ہوتا ہے. ولكن لا يشعرون, لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, جب ان کو کہا جاتا ہے یہ منافقین کو ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ آمن الناس, یہ لوگ ایمان لائے, یعنی صحابہ کرام کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ. تو اس میں قالوا انؤمن كما آمن السفهاء, صحابہ کرام کے جو غریب طبقہ تھا ان کو یہ کہتے تھے یہ تو بے وقوف ہے, یہ تو بے وقوف ہیں, ان کو پتہ نہیں چل رہا, یہ تو ایویں ان کے پاس چلے گئے ہوئے ہیں. جیسے یہ بے وقوف اور ان لوگوں نے ایمان لایا ایسے ہم لانے والے نہیں ہیں. الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون, غور سے سنو خبردار, انہم هم السفهاء, یہی خود یہی بے وقوف ہیں, ولكن لا يعلمون, اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, ان منافقین کی جو چوتھی چیز بتلائی جا رہی ہے کہ جب ان کو کہا جاتا, جب یہ لوگ منافقین کے ساتھ ملتے, مومنین کے ساتھ ملتے, قالوا آمنا, تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے بھئی, ہم آپ کی طرح ہیں, ہم آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں, ہم آپ کی کمپنی کے لوگ ہیں, ہم آپ کے مزاج کے مطابق چلنے والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے, اپنے پارٹی کے ممبران کے پاس جاتے ہیں, قالوا إِنَّا مَعَكُمْ, بھئی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, بھئی کوئی مذاق بھی نہیں کر بندہ, ہم تو ان کو تماشا کرنے کے لیے جاتے ہیں, ہم تو صرف کوئی بریانی نہیں کھا کے آتے ہیں, ہم قیمے والے نان کے لیے جاتے ہیں, ہم تو بھئی تھوڑا سا ویسے ہم کہتے ہیں چسکا پروگرام ہو جائے. انما نحن مستہزئون, یعنی بس مذاق کرنے کے لیے, تماشے کے لیے ہم جاتے کرتے ہیں, ورنہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم, اچھا یہ استہزاء ہے تو پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ استہزاء ہے, اللہ بھی تمہارے ساتھ استہزاء فرماتے ہیں, ڈھیل دیتے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ, پھر اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں ان کی سرکشی میں کہ تم بھی سرکشی کرنا چاہتے ہو تو کرو. یَعْمَهُونَ, ایسے رہو جیسے جانور بغیر کسی مہار کے اور ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے, وہ والا یہاں پر اشارہ کر دیا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی کس کو, ضلالت کو گمراہی کے بدلے میں, مطلب ہے ضلالت کو ہدایت کے بدلے میں, ہدایت کو بیچ دیا اور ہدایت کے بدلے میں ضلالت کو لے لیا, یہ وہ لوگ ہیں. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ, اور ان کی تجارت نے, ان کے کاروبار بزنس نے ان کو فائدہ نہیں دیا, اور یہ ہدایت راہ ہدایت پانے والے بھی نہیں ہیں.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، پھر ان کی مثال اللہ جل جلالہ نے دی ہے. یہ جو منافقین ہیں ان کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان پکے منافقین کی مثال ایسی ہے، اس شخص کسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی ہو. تو جب آگ جلتی ہے جتنی دیر روشنی رہتی ہے اتنی دیر وہ خوش رہتا ہے، اتنی دیر وہ خوش رہتا ہے. اور جو ہی آگ ختم ہو جاتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں. پھر اللہ پاک نے آگے بھی کصیب من السماء بھی دی، فلما اضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اس نے تو آگ اپنی جلائی اور کہا میرے پاس اپنی روشنی، اور اللہ جل جلالہ جب وہ روشن ہو گیا تو اس کی آگ کو اللہ پاک نے اس کو اڑا دیا، ختم کر دیا، اور ان کو جو اندھیرے ہیں اس میں چھوڑ دیا. لا یبصرون، جس میں دیکھ نہیں سکتے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، وہ لوٹنے والے نہیں ہیں. اگلی مثال منافقین کی ہے، او کصیب من السماء. بھئی دیکھو جو دوسرے منافقین ہیں وہ کچے پکے، ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال ایسی ہے کہ اندھیرے میں کسان جیسے کھیتوں میں رہتا ہے تو تھوڑی سی چمک آتی ہے، جب بادل گرج رہے ہوتے ہیں، بادل کی جب کڑک آتی ہے تو فوراً ڈر جاتے ہوئی لوگ جو بجلی نہ آ جائے اوپر. اچھا ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی سی جب چمک آتی ہے تو اس چمک میں اس کو بہت کچھ نظر آتا ہے. جب بہت کچھ نظر آتا ہے تو وہ تھوڑا سا دلیر ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ بھائی راستہ ادھر بھی ہے گا، ادھر بھی ہے گا، میں ادھر بھی جا سکتا ہوں، ادھر بھی جا سکتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو منافق ہیں اندر، ان کی مثال ایسے. اس میں مثال یہ ہے کہ جب کوئی یہ چاشنی اور کچھ فراوانی اسلام کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار اسلام چنگا مذہب ہونا ہے، اسلام اختیار کر لیں تو اچھی بات ہے. لیکن جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے. جیسے وہ کسان اوپر کی کشمکش میں رہتا ہے، کبھی وہ ڈرا رہتا ہے کہ بجلی مجھے کڑک مجھے پکڑ نہ لے، کبھی وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی روشنی سے میں اپنے راستے بنا لوں گا. ان منافقین کی مثال بھی ایسی ہی ہے. او کصیب من السماء، مثال کی مثال ہے حالت بارش کی مثال ہے، حالت بارش میں فیہ ظلمات ورعد وبرق. اس میں کیا ہے کہ آسمان میں فیہ ظلمات اندھیرے ہیں، گرج ہے اور چمک ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ اپنے انگلیوں کو پھونس لیتے ہیں کس میں؟ اپنے کانوں میں. اور فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، کہ کانوں وہاں کی کڑک ان کو نہ پکڑ لے. حذر الموت، موت کے ڈر سے، اندیشے سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ جل جلالہ ان کا احاطہ کیا ہوا ہے. مطلب کیا ہے؟ جیسے وہ کسان اور کھیتوں میں رہنے والا شخص یا بیابان جنگلوں میں رہنے والا شخص اپنے انگلیوں میں اگر آواز کو بند کر لیتا ہے تو کیا وہ بجلی سے بچ سکتا ہے؟ کیا وہ اس کڑک سے بچ سکتا ہے؟ جیسے نہیں بچ سکتا، یہ اللہ کا انکار کر لیں تو کیا اللہ کے عذاب سے یہ بچ جائیں گے؟ واللہ محیط بالکافرین، اللہ جل جلالہ احاطہ کیے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں کن کو؟ کافرین کو. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کو اچک لے، ان کی آنکھوں کو بھی. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی وہ چمکتی ہے تھوڑا سا آگے چل لیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا آ جاتا ہے تو قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ جل جلالہ چاہتا تو لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کے سماعت، ان کے سننے کو اور ان کے دیکھنے کو اللہ پاک لے جاتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جل جلالہ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے. اس میں یہ ہے کہ جو صفات بیان ہوتی ہیں آخر میں، جیسے واللہ محیط بالکافرین ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پچھلا جو مضمون ہوتا ہے اس مضمون کو مزید تقویت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. وہ کیسے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، بھئی کیسے ہوگا؟ اللہ جل جلالہ ون کلک پہ ان کی آنکھیں ختم ہو جائیں. وہ ایسا کون سا سافٹ ویئر ہے کہ جو ان کے ساتھ سب کے ساتھ کنیکشن ملا ہوا ہے
ادھر سے اللہ کا حکم ہونا ہے، ادھر سے ان کی آنکھیں چلی جانی ہیں، ادھر سے اللہ کا حکم ہونا ہے اور ان کی سماعت چلی جانی ہے۔ وہ ایسا کیا نظام ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ایسا نظام کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ تو اس نظام کے ایک جز پہ بات کر رہے ہو، ایک جز پہ بات کر رہے ہو۔ علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز کے اوپر قادر ذات ہے، جو کرنے والی ذات ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، خطاب عام ہے، خطاب عام اور خطاب خاص۔ خطاب خاص آمنو کے ساتھ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اندر کے مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ چھٹی کلاس والے آ جائیں، MBBS والے آ جائیں، اب جو ہے وہ فیصل آباد والے آ جائیں، سعودیہ میں جب آپ حرم میں ہیں تو وہ کہتے ہیں پاکستان والے آ جائیں، ان کے خاص ایک صنف کو اور قسم کو خطاب کیا جاتا ہے۔ عام یہ ہوتا ہے ہر ایک کے لیے یہ خطاب ہے، یا ایھا الناس، لوگوں کے لیے، تمام کے لیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا، ربکم تمہارے رب کو، تمہیں، خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اسی رب نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے پرہیزگار بن جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں ان کو خطاب عام بھی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، ایمان والے نہیں ہیں، وہ بھی اگر غور کریں اللہ نے ان کو بنایا، ان کے انکار کرنے سے خالق تبدیل نہیں ہوتا، حقیقت کا انکار کرنے سے حقیقت بدلتی نہیں ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، قرآن عزیز ایک اللہ کا کلام ہے اور اس میں سمجھانے کا جو انداز ہے وہ بڑا باکمال ہے۔ ایک چیز کو سمجھانے کے لیے قرآن عزیز کا جو اسلوب ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ دم کر کے رکھ دیتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اپنے رب کو تم عبادت کرو۔ اب عام لوگوں کو ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ رب کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کو دلیل دینے کے لیے بھی رب کون سی ذات ہے، پھر اللہ پاک نے بتایا کہ یہ رب وہ والی ذات ہے جس نے کیا کیا، ارض فراشا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس پانی سے تمہارے لیے ثمرات ایسے نکالے یہ تمہارے لیے رزق بنا۔ اس میں تھوڑا سا غور کریں تو عقل دنگ رہ جاتی۔ اوپر سے پانی آتا ہے اور وہ زمین ہے، زمین کا ایک مکمل نظام ہے، اس نظام سے تمہارے لیے ثمرات نکلتے ہیں۔ ثمر نکال مطلب یہ ہے کہ ایک پانی ہے اور اس میں سے اتنے اقسام فروٹ اور اتنی سبزیاں نکل رہی ہیں، فروٹ، سبزیاں اور وہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں۔ یہ دلیل کس چیز کی ہے؟ کہ اللہ ہیں، تمہارے رب ہے۔ لیکن اس کا ثمرہ کیا ہے اس دلیل کا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے مقابل کسی اور کو نہ بناؤ، ایک اللہ کو مانو۔ توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، توحید کی دعوت دی جا رہی ہے کہ توحید ایک اللہ کو مانو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کچھ بھی نہیں بنا سکتے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بنانے والا نہیں ہے، تم اللہ ہی یہ چیز جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک و شبہ ہو، مما نزلنا، جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یہ تعظیم اور تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھائی ہمارے بندے ہیں، تسلیم کروایا جا رہا ہے، ہماری طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تمہیں کوئی شک و شبہ ہے، تمہیں کوئی تکلیف ہے، تمہیں کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے کہ تم نزلنا علی عبدنا ہے، تو پھر آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم کہتے ہو کہ نہیں تو اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ اللہ پاک نے پہلے چیلنج فرمایا کہ 10 آیات لے کر آؤ، پھر فرمایا کہ ایک صورت لے کر آؤ، پھر فرمایا کہ ایک آیت لے کر آؤ، اور اس میں جو چیلنج کا انداز ہے وہ آج بھی ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، مطلب کیا ہے کہ ایک ماہر کھلاڑی کو اس کے مکمل اوزار دے کے کہا جائے کہ بھی اب بناؤ، اس جیسی چیز بناؤ، آپ کو پوری ٹیم دیتے ہیں اس کے اوپر، اس جیسی چیز بناؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم میں کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا سے ڈاکٹر منگواؤ، تم پوری دنیا سے شعراء منگواؤ اور ایک کمیٹی بناؤ، انٹرنیشنل کمیٹی ہو کہ بھائی سارے شعراء، PhD ڈاکٹر جتنے ہیں وہ سارے جمع ہو جائیں، اور ایک آیت بنانی ہے اس قرآن کے مقابلے میں،
وہ کانفرنس چل رہی ہے 3 دن سے چل رہی ہے، 3 مہینے سے چل رہی ہے کہ پوری دنیا کے ڈاکٹر جمع ہیں کہ اس بیماری کی جو علاج ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تمام کو تم لے اور میٹنگیں کرو، کانفرنس کرو، ان کنتم صادقین، تم اگر سچے ہو۔ اللہ پاک نے ساتھ ہی آگے فرما دیا، اس کا جواب یہ دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکو گے، تم سے نہیں ہوگا۔ وَلَن تَفْعَلُوا، ماضی کی بھی نفی کی اور مضارع کی بھی نفی کی کہ کبھی کسی صورت میں تم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا اگلی بات کیا ہے کہ میں مکمل نکات کے اوپر نہیں جا رہا، اس میں یہ ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی تم یہ چیز لے کر آؤ، فَأْتُوا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم دور کی بات ہے کہ اس کے نتیجے تک پہنچو، کہ تم اس طرح کی صورت لے کر آؤ، یہ بھی دور کی بات ہے۔ تمہارے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ تم کوشش کر لو کہ اس جیسا ہم کلام لے کر آئیں، تم نہیں لا سکتے۔ اچھا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ کلام نہیں لے کر آئے، ایسا نہیں ہے کہ مقابلے میں آئے ہیں، کئی شعراء آئے ہیں جنہوں نے سورت فیل کے مقابلے میں سورت، القاریہ کے مقابلے میں سورت، اور بہت سارے رکوعات کے مقابلے میں ایک رکوع انہوں نے پورا کیا ہے کہ یہ کلام اور یہ کلام آیا ہے، اس میں الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی ہے، ہاتھی تمہیں کیا پتہ کہ ہاتھی ہے۔ یہ اصول تفسیر میں یہ مکمل طور پر شعراء نے آیات بنائی ہیں، لیکن منصف لوگوں کے سامنے جب پیش کی گئی انہوں نے کہا جا تو بڑا منہ تو کیا، مطلب یہ ہے کہ یہ اس لیول کی چیز نہیں ہے جو تم لے کر آئے ہو۔ ان کنتم صادقین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر پاؤ گے تو پھر کیا کرو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر یہ ہے کہ راستہ اپنے تبدیل کر لو۔ راستہ تبدیل کیا ہونا ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ، کہ آگ سے بچو جس کا ایندھن کون ہے، لوگ ہیں، اور حجارہ پتھر ہے، اعدت للکافرین، کافروں کے لیے یہ بنائی گئی ہے آگ۔ مطلب یہ ہے کہ اس پنجہ نہ لڑا، مقابلے میں نہ ہو، مقابلے کے لیے تمہیں ہم نے بہ دیا کہ کر لو، تم کر ہی نہیں سکتے، جب نہیں کر سکتے تو پھر اچھی بات ہے کہ سر جھکا لو، اللہ کے سامنے جڑ جاؤ، ورنہ تمہارا نتیجہ یہ ہوگا۔ اور وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قرآن عزیز کا مزاج قرآن وہ یہ ہے کہ جب اب یہ تھوڑی سی ہے آگے آ رہی ہے مکی، ہاں اس طرح سا لگتا ہے کہ یہ ان کو انگور دیا جائے گا کہ یہ تربوز ہے، یہ کیا ہے، اس طرح کی چیز ہے، ہم نے کبھی پہلے کھائی ہوئی ہے، اس طرح سے لگتا ہے کوئی ایسی ہے۔ وہ جنت کے جو پھل ہوں گے، یہ جو دنیا میں دیے گئے ہیں اس سے ملتے جلتے پھل آخرت میں بھی ہمیں ملیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے کون سی ہوگی، ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے پاس وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ اور لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ، اس میں یہ ہے کہ ازواج ایسی ہوں گی جو وہاں پر کرکر نہیں ہوگی، ازواج ایسی ہوں گی لڑائی لڑائی نہیں ہوگی، اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ ازواج مطہرۃ سے پاکیزہ ہوں گی، جو شادی شدہ ہے بس وہ اشارہ ہی سمجھ لیں کہ وہ پاکیزہ ہوں گی، ان کی چھٹیاں نہیں ہوں گی۔ اچھا ہم فیہا خالدون سے یہ بھی اشارہ ہے کہ ادھر سسرال سسٹم نہیں ہوگا کہ بھئی سسرال ڈے ہے ان کے پاس لے کے جانا ہے، شادی تو ہے یار دور نہیں کرنی، وہ بندہ انہوں نے لے کے پھرتا رہے، پھر ان کو لے کے ادھر جاتا رہے۔ مطہرۃ کوئی چھٹی نہیں ہے، اور انہوں نے سسرال نہیں جانا، اور کوئی کرکر لڑائی نہیں ہے۔ ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون، یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ اب کیونکہ سمجھنا سمجھانا ہے، اللہ جل جلالہ جو ایک مدعا سمجھانا چاہتے ہیں اس کو چھوڑتے نہیں، اور واقعہ برائے واقعہ نہیں ہوتا، اور ایک بات کر کے دوسری بات سے وہ خود بخود ہوتے۔ قرآن میں اندر ایک اپنی جاذبیت ہے۔ اب یہ کہ جو قرآن کے اندر ہم جاتے جائیں گے، میں نے خود سے اپنے طور پر جو وہ ہے، کیونکہ شروع میں مجھے بھی پتہ ہے آج پہلا دن روٹین میں نہیں ہے، احباب جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے، دوسرے رکوع میں اکثر جاگے ہیں، اس کی وجہ سے نہیں، قرآن کی تاثیر ہے، قرآن کی تاثیر ہے، یہ پوری پوری زندگی کے لیے جگا دیتا ہے، 1-2 گھنٹہ کیا قرآن کے اندر تاثیر ہے، پوری پوری زندگی جگا دیتا ہے۔ 60 سال 25 سال 30 سال سونے نہیں دیتا جس کو سمجھ آ جاتا ہے، جس کے اندر یہ کرنٹ اپنا دے دیتا ہے۔ انقلابی جو لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ قرآن اپنا کرنٹ دے دیتا ہے، وہ پھر سوتے نہیں، اپنا ہی مزاج ہے، اس نے اپنے اندر
یہ اپنا مزاج کا ماحول قرآن نے خود ہی بناتے رہنا ہے. ان اللہ لا یستحی ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اب ان لوگوں نے کہا، منافقین نے، کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ اپنی شان کے مطابق الفاظ کا چناؤ کرتے. کہتے یہ اس کی تقریر نہیں ہے. یار کوئی سلجھا ہوا بندہ ایسے لفظ استعمال نہیں کر سکتا. اللہ کا کلام ہے تو اس میں مچھر کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ اتنے بڑے ہیں، پھر مچھر کی بات کیوں کی؟ تو اللہ پاک نے اس کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ بھئی جیسا منہ ویسی پیٹ. جیسے تم ہو، یہ اللہ پاک نے تمہاری حیثیت کے لیے یہ ایسی مثال دی ہے، اپنی شان کی نہیں ہے، تمہاری حیثیت کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک نے ایسی مثال دی ہے. دوسرا یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا تم تو بعوضہ کی بات کر رہے ہو، مچھر کی بات کر رہے ہو. فما فوقہا، اللہ پاک تو مثال دیتے ہوئے نہیں شرماتے جو مچھر کے اوپر ہے. دو ترجمے اس کے، مطلب ہے کہ مچھر سے بھی اوپر کی مثال بھی دے سکتے ہیں. ایک ہے یہ، ایک حقیقی ہے. حقیقی یہ ہے کہ آج کی تحقیق تفسیر علامہ میرے خیال میں شنقاطی ہیں، عرب ہیں، انہوں نے تفصیل کے اوپر تفصیل سے اس چیز کو لکھا ہے، مجھے ان کا نام بھول گیا. انہوں نے کہا فما فوقا، شیخ رمضی الحبیب نے بھی اس کو بیان کیا ہے. ابھی دوربین سے اور جو آلات ڈاکٹری کے ہوتے ہیں اس سے اگر دیکھا جائے تو مچھر کے اوپر ایک اور مچھر ہوتا ہے، ڈبل. مچھر کے اوپر ایک اور جانور ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اس وقت تو فرما دیا کہ تم مچھر کی بات کرتے ہو، مچھر کے اوپر جو ایک چھوٹا سا اور مچھر ہے میں اس کی مثال بھی دے سکتا ہوں. آج کی تحقیق نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ مچھر کے اوپر ایک چھوٹا سا مچھر اور بھی ہوتا ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم. ایمان والے تو کہتے ہیں بے شک حق ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے. جو چیز آ رہی ہے ہمیں سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی ہم سمجھ رہے اور مان رہے. اور کون ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، محرومین کی مثال، جن لوگوں نے کفر کیا، کافر لوگ ہیں. يَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اس چھوٹی سی مثال سے اللہ نے کیا مطلوب، اللہ کو کیا چاہیے تھا کہ مثال دیے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اللہ پاک دوبارہ حق مانا جواب دے دیا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. حاکم ہے بھئی، اللہ پاک چاہیں جس کو ذلیل گمراہ کر دیں، چاہیں جس کو ہدایت دیں. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نافرمانوں کے علاوہ کسی اور کو اللہ جل جلالہ گمراہ نہیں فرماتے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور علامات فاسقین بتلائی جا رہی ہیں. وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ میثاق معاہدہ کرنے کے بعد بھی یہ توڑ دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں ان کے فقدان قوت ایمانیہ ہو چکی ہے. علامت اول ان کی ہے نافرمان لوگ. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اور کیا ہے کہ قوت فطریہ کا فقدان ہے ان میں. وَيَقْطَعُونَ، اور یہ توڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں ان تعلقات کو جن کا اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ ان کو جوڑ کے رکھو. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور عقلی طور پر یہ ختم ہے اور یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی بڑا نقصان اٹھانے والے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. ٹھیک ہے تم کفر کر رہے ہو، اس وقت تم کیسے اللہ کا کفر کرو گے، اللہ کا انکار کرو گے. کنتم امواتا فاحیاکم، کہ تم تھے کیسے بے جان، اللہ نے تمہیں دوبارہ زندگی دی. دونوں پہلو اس کے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں زندگی دی، پھر تم انکاری کر رہے ہو. پھر تم انکار، اس کی مثال یوں کریں کہ جاب مل نہیں رہی تھی، جاب مل نہیں رہی تھی، منتیں کی، جاب دے دی، جب نوکری مل گئی اب تم آنکھیں دکھاتے ہو. اب تم آنکھیں دکھاتے ہو. تمہارا وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جب تم منتیں کرتے تھے اور سی وی لے کے بار بار آتے تھے. آج تو یہ 3 مہینے ہوئے ہیں تو آنکھیں دکھانا شروع کیے. یہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم تو کچھ وجود نہیں تھا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا. ثم یمیتکم، اچھا تم پھر وہ کر رہے. کیا کہتا ہے بوس، کیا کہتا ہے؟ میں تینوں ہوں کٹ بھی دینا ہے بھائی، بہت ہی اکھا بھی کھا رہے ہیں نا، میں تینوں کٹ دینا ہے. سیدھا ہو جاتا ہے. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ ذات تمہیں مردہ بھی کر سکتی ہے، پھر دوبارہ کھڑا بھی کر سکتی ہے. تم جا نہیں سکتے کہیں. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہوگا. تم لوٹائے جاؤ گے.
हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ। अच्छा ये कैसे होगा? अब वही बात है कि बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ जो समझ में ना आने वाली हो तो अल्लाह ताला मिसाल ऐसी दे देते हैं जो यूज़ टू होती है, जो इस्तेमाल में होती है, जिसका इनकार करना मुमकिन ही नहीं होता। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, अल्लाह तुम्हें पैदा अल्लाह ने किया, अच्छा अल्लाह ने किया, सानू की पता अल्लाह ने किया ये नहीं। सुम्मा युमीतुकुम, अल्लाह तुम्हें मारेंगे, जो तुम मारेंगे उदू देखी जाएगी। सुम्मा युहयीकुम, अच्छा जी खुलो जाए फिर अल्लाह पाक को देखेंगे। ऐसी बात नहीं है, ऐसा खोखला कलाम नहीं है कि किसी को बात करने की ज़रूरत हो। आगे अल्लाह पाक ने दूसरी है वल्लज़ी जअल लकुम वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, ज़मीन में जो कुछ तुम्हें पैदा मिलता है सब कुछ अल्लाह ने ही पैदा किया, इसको तुम देख लो। अगर इसका तुम इनकार करते हो तो फिर अल्लाह की तरफ से ज़िंदगी और मौत का फिर तुम इनकार करो, पहले इसको तुम एतराफ़ करो। सुम्मा इस्तवा इलस समा, फिर वो आसमान की तरफ तवज्जो गई। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, फिर उनको 7 आसमान एक साथ सीधे कर दिए। व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, सुभान, वो हर एक चीज़ का पूरा इल्म रखने वाला। बिकुल्लि शैइन, बिकुल्लि हर एक चीज़, शैइन में फिर नकरा, अलीम आलिम नहीं फरमाया, हर एक चीज़ को खूब जानने वाला है। मतलब क्या है? इशारा किस तरफ है कि ज़मीन में जमीअन फरमाया, हर एक चीज़ को अल्लाह ने पैदा फरमाया। 7 ज़मीनें 7 आसमान अल्लाह ने पैदा फरमाए। अच्छा फिर अल्लाह उसकी देखभाल कैसे करते हो? यहाँ एक सिफत तो होती है, हालांकि हकीकी कमज़ोरी है। हमारे यहाँ बयान होता है कि जी जनाब साहब मियाँ साहब इतने अमीर हैं, इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, ये जी इनको बारी नहीं मिलती कि फैक्ट्री में किस फैक्ट्री में जाएं किस में ना जाएं। इनको पता नहीं है कि इनके कितने मुलाजिमीन हैं। इनको तो ये कोई सिफत है? पता ही ना हो कि मेरे मुलाजिम कितने हैं। इनको जी पता ही नहीं इन्हें दी जायदाद कितनी कहा जाता है, और हैं भी, और ये हकीकत भी है। उसको खुद भी नहीं पता साड़ी ज़मीना कितनी है भाई, दादे की वहाँ की कभी गए नहीं। ये सिफत नहीं है, ये कमज़ोरी है। सिफत यह है कि ज़मीन और आसमान का मालिक बनाने के बाद वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, हर एक चीज़ का इल्म है उसके पास, हर एक चीज़ का आदत है, सारा सिस्टम में मौजूद है कि कौन सी चीज़ कब बनाई थी, कब ख़त्म की थी, कब बनाएंगे, कब कितनी ज़रूरियात है। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। अब वो किस्सा है तख़लीक़ आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह जल्ल जलालहू ने जब बनाया तो फ़रिश्तों को जमा फरमाया कि मैं ज़मीन में एक अपना खलीफा नायब बनाने वाला हूँ। तो उस पर फ़रिश्तों ने जो बात की और उस पर अल्लाह जल्ल जलालहू ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो ताज़ीम मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि इनके पास क्वालिटीज़ ज़्यादा है। अच्छा इसमें जो एक बात है जिस पे फ़रिश्तों के ऊपर फ़ौक़ियत दे दी गई, और उस फ़ौक़ियत में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंसान नहीं बताया गया। मैं एक बारीक बात बताने लगा। हम तो कहते हैं ना कि इंसान अफजल है, फ़रिश्तों से इंसान अफजल है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस वाक़े में जब अल्लाह पाक ने उनको अफजलियत बतलाई है, मैं तर्जमे में आपको आ जाएगी, मैं बात कर रहा हूँ, इंसान नहीं बताया कि, और जिस सिफत से उनका मुकाबला करवा के जितलाया है वो इंसान नहीं है, वो इल्म है, वो इल्म है। और इल्म का मादा अल्लाह जल्ल जलालहू ने हर इब्ने आदम में रखा है। अगर ये सीखना चाहे तो सीखता जाए और आलिम बनता जाए। अगर इंसान के अंदर इल्म और शऊर होगा तो ये इंसान फरिश्तों से अफजल है। अगर इल्म और शऊर नहीं होगा तो ये जानवरों से बदतर है। इंसान बेहैसियत इंसान अफजल नहीं है, इसके अंदर का जो इल्म है वो नतीजा आगे आ रहा है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, अब उस वक़्त को याद करें जब आपके रब ने मलाइका से कहा इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, मैं ज़मीन में अपना एक नायब बनाने वाला। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ, हाँ ये क्या करने लगे हैं आप कि ऐसा कुछ बनाने लगे हैं जो ज़मीन में फ़साद मचाएँ और खून रेज़ी करें। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हाँ तस्बीह की और हम्द की, इबादत की हम आपकी ऐसी करेंगे कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम खूब करेंगे, आप ऐसा ना करें। अल्लाह पाक ने क्योंकि बतला दिया था कि मैं ऐसा बंदा बनाने लगा हूँ जिसमें अंदर बद्दी भी होगी और बुराई भी होगी, बद्दी भी होगी भलाई भी होगी, और नेकी भी होगी, बद्दी भी होगी, भलाई भी होगी और बुराई भी होगी। वो सारी चीज़ें उसमें इंस्टॉल होंगी
जौन सी एप्लीकेशन वो इस्तेमाल करना चाहे कर ले, तो या अल्लाह उन्होंने तो वो दूसरी कर लेनी है, उन्होंने तो दूसरी जो है वो कर लेनी है। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, बेशक मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तालीम सिखलाई, वो वहाँ की जो चीज़ें थी उनके नाम बताए। फरिश्तों को कहा भी आप ये बताएं, इन चीज़ों के नाम बताएं। क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन, ये जी नाम बताओ इन चीज़ों के, आप बताओ आप बताओ आप बताओ, किसी को नहीं आया। क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, आपकी ज़ात पाक है, कमी से हम तो कमज़ोर हैं। क़ालू सुब्हानक, सुब्हान अल्लाह, आपकी ज़ात कमी से, हम तो कमी वाले हैं। ला इल्म लना, हमें कोई इल्म नहीं है। वहाँ पर भी फरिश्तों की कमी, इल्म की कमी है, जो मर्तबा कम हुआ है उनके इल्म की कमी, इबादत बहुत ज़्यादा है, इबादत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, जो आपने सिखाया, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ये बात है कि इतराफ़ बंदे को करना चाहिए कि अलीम और हकीम अल्लाह की ज़ात, या अल्लाह इल्म वाले आप हैं और हकीम हिकमत वाले भी आप हैं, कि जिसको इल्म थोड़ा दें जिसको ज़्यादा दें आप ही देते हैं। आप हकीम हैं कि किसी को सींग दें और किसी को ना दें, आप हकीम हैं कि किसी को जायदाद दें किसी को ना दें, आप हकीम हैं कि किसी को इख्तियारात दें किसी को ना दें। वो एक कारी साहब ने बच्चे की पिटाई की पुराने दौरों में, तो बच्चे से पूछा कि आप क्या बनोगे, वो बंदा भी फौत हो गया जब वो बच्चा था, किसी ने वैसे बताया, कहते मैं ना थानेदार बन के ना सब तो पहले कारी साहब को फड़ना है। तो जो सुन रहा था बाबा कहते पुत्र तू लगना ही नहीं, तू लगना, अल्लाह ने तुझे इस तरह की नीयतों वालों को इख्तियारात ही नहीं देते, इस तरह की जो नीयत करते हैं उनको इख्तियारात ही नहीं देते। मैं अलीमुल हकीम पे बात कर रहा हूँ कि अल्लाह जिसको जहाँ जो देते हैं वो इल्म की बुनियाद पे देते हैं, हिकमत की बुनियाद पे देते हैं। क़ाल या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, आए आदम अलैहिस्सलाम, आज शहज़ादे आ गए, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूल्हा आ गए कायनात के, इनको चीज़ों के नाम बताएं। फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम, जो अल्लाह पाक ने इल्म सिखाया था, फर बनाना शुरू कर। क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, कि भाई देखो मैंने आपको नहीं कहा था कि मैं ज़मीन और आसमान की एक एक चीज़ पुशीदा को जानता हूँ, और जो तुम ज़हर करते हो छुपाते हो वो सारा कुछ जानता हूँ। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, और इज़हार शरफ़, मकाम बतला दिया कि इनका मकाम बहुत ऊंचा है। अब ऐसा है कि इनको एजाज़न तौर पर एजाज़ इनको दिया जाए। एजाज़ क्या है कि इनको सजदा किया जाए, सजदा तहिया है। इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने नहीं किया। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया। कायनात का सबसे पहला जो गुनाह है वो तकब्बुर है, और दुनिया का सबसे पहला जो गुनाह है वो हसद है कायनात का, क्योंकि ये आसमान पे थे, जन्नत में थे ना, उस वक़्त का तो पहला गुनाह जो इब्लीस ने किया था ये तकब्बुर किया था। अच्छा, दुनिया में जो सबसे पहला गुनाह हुआ है वो हसद हुआ है। वो क्या है, काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, भाई ने भाई से हसद किया था, हसद की बुनियाद पर वो गुनाह हुआ था, हसद का नतीजा कत्ल के ऊपर पहुंचा, और ये तकब्बुर है। उलमा की इस्तिलाह में जो उलमा तज़किया करते हैं, दिल के जो मास्टर होते हैं, दिल के जो आलिम होते हैं, वो ये कहते हैं कि सबसे आखिर में जो बीमारी इंसान के दिल से जाती है वो तकब्बुर है। मैं अंदर, मैं जो होती है ना वो अंदर वाली, वो सबसे आखिर में जाती है। जितना भी अंदर की अपनी सफाई की जाए कि ये तकब्बुर था। वकाना मिनल काफिरीन, काफिरों में से इब्लीस के ऊपर बात करेंगे। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, और हमने कहा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप और आपकी बीवी यहाँ पर रहें, एजाज़, और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए घर और सारा कुछ इंतज़ामात कर दिया कि उस्कुन आप रहो, अंत आप और आपकी बीवी भी यहाँ पर, और जन्नत में वकुला मिन्हा रग़दन हैथु शि'तुमा, अय्याशी करो, खाओ पियो, खूब जी भर के खाओ जहाँ से चाहो जिधर से, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, बस ये है कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना, इस बटन को नहीं दबाना, इस तरफ नहीं जाना। फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, कसूरवार बन जाओगे, नुकसान उठाना पड़ेगा। फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, शैतान तो पहले से ही उसने कस्में उठा ली थी
کہ میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا، مجھے مردود کیا گیا، اب میں بھی ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور انہوں نے، شیطان نے پھسلا دیا۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے وَقَاسَمَهُمَا، شیطان نے قسم کھائی اللہ کی کہ یہ شجرۃ الخلد ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو اس شجرہ سے منع کیا ہے، اگر آپ یہ کھاؤ گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ یہاں پہ رہو گے۔ اللہ نے آپ کے ساتھ کچھ اور کیا ہوا ہے، بدگمانی پیدا کی اور قسم کھائی۔ آدم علیہ السلام نے ان کی کوئی بات نہیں میں، حدیث قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ آتا ہے وَقَاسَمَهُمَا، دونوں کو جب قسم کھائی تو اس قسم کے اوپر شیطان کی بات کو آدم علیہ السلام نے مانا اور فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، جو عیش و عشرت میں تھے ہر چیز سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جی چلے جائیں، آپ نیچے اتر جائیں، ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں تمہارے لیے ایک وقت تک ٹھکانہ ہے اور ایک وقت متعین تک تمہیں وہاں پر رہنا ہے، یہ مال و متاع ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام کو ایک طرف اتارا گیا، اماں حوا کو ایک طرف اتارا گیا، دونوں ایک طرف دوسرے روتے رہتے تھے۔ وہ کیا مطلب یہ ہے کہ جنت کی اتنی آسائش، اتنی سہولیات، پھر دنیا میں کوئی بندہ نہیں، ایک طرف اتار دیا دوسرے طرف اتار دیا، 40 سال تک ایک دوسرے کو تلاش کرتے۔ عرفات کا جو میدان ہے، یوم عرفات، اور یہ جو اس میں عرفات کے میدان میں مزدلفہ اور عرفات کا جو میدان ہے، عرفہ کو عرفہ اس لیے کہتے ہیں، یہاں پر 40 سال کے بعد اماں حوا اور آدم علیہ السلام کی ملاقات ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یہ والے الفاظ ان کو ملے۔ فتاب علی، اللہ پاک نے قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی تو تواب ہے، وہی تو رحیم ہے، یعنی جتنا بھی کچھ ہو جائے وہ ایک دن آ کے تواب ہے، قبول کر لیتا ہے، رحیم شفقت والی ذات ہے، شفقت فرما دیتی ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، اور حکم حکیمانہ تھا کہ آپ سارے کے سارے چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ آپ سارے کے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت پہنچے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو کوئی میری ہدایت کے اوپر عمل کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کسی کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کیا ہے کہ وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل کو یہاں سے خطاب کیا جا رہا۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں، ان 4 بیویوں میں سے 12 بیٹے، جو 12 بیٹے ہیں ان میں سے ایک یہود، اور بنی اسرائیل ان 12 قبیلوں کو جب خطاب آتا ہے تو ان 12 قبیلوں کا آتا ہے۔ تو اے بنی اسرائیل مطلب کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یعقوب کی اولاد ان کو خطاب ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں ہی گنتی ہوتے ہیں۔ تو ان کے جو مختلف ادوار میں جو ان کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے فیور کی، اور ان کے لیے جو اللہ جل جلالہ نے مختلف مواقع پر ان کی نعمتوں ان کے اوپر کی، کبھی داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے دور میں، پھر آگے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، ان تمام کا تذکرہ کیا اس بات کے اوپر کہ بھئی تم آباؤ اجداد سے موجیں کرتے آ رہے ہو، ابھی رسول آخر الزمان آ چکے ہیں، اب آپ کو یہاں موو ہونا ہوگا، اس طرف تمہیں مڑنا ہوگا۔ ان کی ایک ایک چیز، ان کے پھڈے اور ان کی چلاکیاں اور ان کی چال بازیاں، وہ ساری اللہ پاک نے پہلے اپنی نعمتیں بتلائیں، پھر ان کے طور طریقے، یہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو کس چیز کو، اذکروا نعمتی، میری نعمت کو، التی جو میں نے انعمت علیکم تمہارے اوپر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ،
وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، میرا کام تم پورا کرو اور تمہارے کام میں پورے کروں گا، میرا عہد تم پورا کرو، تمہارا عہد میں پورا کروں گا۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بس صرف مجھ سے ہی تم ڈرو، اور جو تمہارا میرا اوفو بعہدی، میرا جو عہد ہے وہ کیا ہے کہ نبی آخر الزمان، نبی آخر الزمان، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اوفی بعہدکم، میں بھی تمہارا پورا کروں گا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، وہ آ گیا بما انزلت، جو میں نے اتارا، مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس تھے اس کی تو وہ تصدیق کرنے والا ہے، وہ جھوٹ نہیں کہنے والا کہ پیچھے سب ختم ہے، ایسی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کی بات اب نہیں چلے گی، چلے گی تو اب قرآن کی چلے گی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے کافر تم نہ بنو، حالانکہ یہ یہود کو خطاب مدینۃ المنورہ میں، یہ مدنی صورت ہے۔ اول کافر بھی، پہلے کافر تم نہ بنو، پہلے کافر تو جو مکہ والے وہ بن چکے ہوئے، مطلب اس کا یہ ہے کہ بھئی تم تو پہلے سے مسلمان چلتے آ رہے ہو، تمہارے پاس تو پہلے ہی قرآن سے علاوہ جو آسمانی علوم ہیں وہ تمہارے پاس پہلے ہی ہیں، اگر تم ایسا کرو گے تو بڑے کافر بھی تم ہو، پہلے کافر بھی تم ہو، جو دوسرے ہیں ان کے پاس تو علم نہیں ہے، انہیں پہچان ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑے عوض میں تم نہ بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی تم ڈرو۔ یہودی جو علماء تھے ان کی مختلف قسم کی خباستیں تھیں، ان کی خباستوں میں سے ایک خباست یہ تھی کہ وہ پیسے ویسے لے کر اور ان کے معیار کے مطابق فتویٰ دے دیتے تھے کہ بھئی یہ اس زمانے کی ضرورت ہے، اس وقت کی ضرورت ہے کہ ان کے، اچھا یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ بیایاتی ثمنًا قلیلا، کہ پیسے لے کے فتویٰ دیتے تھے، ایک صورت یہ ہے، ایک یہ ہے کہ جاگیرداروں کے محتاط رہ کے انہوں نے جو فراوانی گائے بھینس گھوڑے اور زمین قلعے دیے ہوئے ہیں، اب آئی ہے ضرورت ان کے خلاف فتوے کی تو چپ ہو گئے، تو یہ بھی اسی میں ہی آتا ہے کہ وہ نہ کرو، فَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ سے ڈرو، تم ان سے اور چیزوں کے چھن جانے سے نہ جڑو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے بھی ہو، جان بوجھ کر ایسا کرتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کی تم ادائیگی کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، شریعت محمدیہ کے ساتھ تم جڑ جاؤ۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو واعظ کرتے ہو، خود کو بھول جاتے ہو، عمل نہیں کرتے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، جبکہ تم کتاب کی یعنی کہ آیات کو پڑھنے کے باوجود تم ایسا کرتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اب مدد چاہو تم صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ۔ یہ مسلمانوں کو خطاب ہے کہ آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو تھوڑا سا ٹھہر جاؤ۔ اچھا سیانے لوگ ویسے عموماً طور پر بھی جو قرآن کے اوپر بالفرض عمل یا حدیث سے نہیں ہوتے، سیانے لوگوں کی عملی زندگی بھی بڑی معتبر ہوتی ہے، تو وہ اپنے بچوں کو چھوٹوں کو کہتا ٹھہر جا، کھلو جا، دیکھ لینے ہیں تھوڑا 2-4 مہینے، ویک لینڈ دے۔ یہ جو ویک لینڈ دے ہوتا ہے یہ صبر ہے، وہ صبر سے حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کی طرف تم لگے رہو۔ ہاں یہ نماز ان کے لیے بھاری ہے جو خاشعین نہیں ہے، مطلب جو خشوع و خضوع، جن کو لذت اور لطف نماز میں آتا ہے، ان کا بار بار دل کرتا ہے میں نماز پڑھوں، اور جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، نماز سے لطف نہیں لیتے، تو ان کو ٹینشن ہوتی ہے، اچھا نماز پڑھ رہی ہے، چلو ٹھیک ہے نماز پڑھ لینے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں پھر تسلی سے کھانا کھا لیں گے، نماز پڑھ لیتے ہیں پھر تسلی سے گپ شپ کر لیں گے، مطلب سر سے اتارنا۔ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ کون لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، جو پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا وہ اجمالی تھا، اجمالی مطلب یہ ہے کہ صرف مضمون تھا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو۔ سب عربی پڑھی تھی، کتابی، سیارتی، نعمتی،
میری نعمت کو، التی انعمت علیکم جو تمہارے اوپر میں نے کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اللہ اکبر، میں نے تمہیں عزت دی تمام جہان کو۔ یہ جو فضیلت ہے، عزت وقار، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے سب سے پہلے ذکر چیزیں، یہ وہ اور بات ہے کہ کسی کا مقام اور وقار اللہ دلوں میں ڈال دے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک چیز یہ ان کو جو یہ کی ہے بنی اسرائیل کا ایک طبقہ، کائنات میں تاریخ انسانیت میں جتنا زیادہ ذلیل بادشاہوں نے بنی اسرائیل کو کیا اتنا کسی کو بھی نہیں کیا۔ ان کو جھونپڑیوں میں رکھا، ان کو کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں دی، تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تم جھونپڑیوں میں اور ایسے صحراؤں میں، اور ان کے برتن دھوتے تھے، ان کے جوتے صاف کرتے تھے، اور تمہیں اتنا وقار اور مقام دیا کہ انبیاء، پھر انبیاء کے متبعین، پھر یہ ہے کہ تم میں سے بڑے بڑے بادشاہ بھی میں نے پیدا کیا جن کو وقار اور عزت عطا فرمائی۔ وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے تم ذرا ڈرو اور محتاط رہو کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کو، کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ ولا يؤخذ منها عدل، کسی کی سفارش نہیں قبول کی جائے گی، کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، کسی کی مدد نہیں کی جائے گی، پرچی سسٹم نہیں ہوگا، فون کسی کا نہیں آئے گا، اور کوئی اس طرح کا دھرنا ورنا نہیں ہوگا کہ یہ ہے کہ بھئی تھانے کے سامنے 20-25 لوگ جمع ہو جائیں، کوئی 100 2,000 1000 2000 جمع ہو جائیں، بھی ہم نے بندہ اپنا لے کے جانا، لے کے جائیں، فون کیا، چوک پہ پکڑا، اس نے فوراً کال کروائی، جی ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، اچھا پکڑ کے لے گئے ہیں، انہوں نے آپس میں کی، تھوڑے سے ان کو لگوائے اور چلے گئے، اللہ پاک نے فرمایا سارے سسٹم ختم، یہاں کچھ دن کوئی چیز نہیں چلے گی، نہ پرچی چلے گی، نہ فون چلے گا، نہ کسی کا کوئی چلے گا، نہ اس طرح کا ہوگا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، انعام اول جو اس بنی اسرائیل پہ دیا، انعامات کی تقریباً یہ چلتے ہیں انعام، من آل فرعون یسومونکم، آل فرعون سے تم لوگوں کو نجات دی، وہ تمہارے ساتھ کیا کرتے تھے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، تمہارے اختیارات نہیں تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری چھوٹی بچیوں کو وہ زندہ رکھتے تھے اپنے کام کاج کے لیے، وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تم بہت بڑی بھاری آزمائش کے اندر سے گزر رہے تھے، اور پھر کیا ہوا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور تمہارے ساتھ ہم نے انعام کیا کہ اس کو سمندر کو پھاڑ دیا، جن کا راستہ دے دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور اس تمام صورتحال سے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کیا، اس کا نظارہ بھی تم دیکھ رہے تھے، کر رہے تھے۔ دو نعمتیں ہیں یہاں پہ، ایک یہ ہے کہ دشمن کو ختم کرنا، ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دشمن کو دیکھنا ہے کہ کیسے ختم ہوتا ہے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس کا نظارہ بھی تمہیں کروایا کہ تمہارے دشمن اور اس کی طاقت کو کیسے میں نے پانی کے وہ کیا، تو اس میں آتا ہے آگے اس کی تفصیلی بات بھی ہوگی۔ 12 قبیلے جب جا رہے تھے، راستے کے جو وہ تھا پانی تھا، یوں سمجھنے کہ وہ شیشہ بن گیا، یہ نہیں ہے کہ ختم ہوا سارے ہوئے، ہر ایک کو اپنی اپنی گلی ملی، اور اس گلی میں سے پانی ہے نا، ایک دوسرے کو یوں ہیلو ہیلو بھی کر رہے ہیں۔ اچھا نیچے جو ریت ہے، چلو فوراً اسی وقت یوں عصا کیا تو 12 راستے ہوئے، 12 روڈ بنے، ان روڈ کا جو ریت ہے نیچے سمندر کے نیچے، وہ ریت بھی گیلی نہیں تھی، وہ بھی خشک ہے، اس کے بیچ میں سے گئے، اور وہ یہ جو ہے وہ لے کے گئے 7 لاکھ لوگ لے کے نکلے، 16 لاکھ کا لشکر فرعون کا ہے، 16 لاکھ کا لشکر فرعون کا آیا۔ جب یہ اینڈ پہ پہنچے، فرعون نے بھی اپنا وہ کیا، یہ کنارے پہ دیکھ رہے تھے، اللہ جل جلالہ نے اس کی لگام کو چھوڑ دیا، اور وہ سارے کے سارے غرق ہونے والوں میں سے بن گئے۔ اور آگے کیا تھا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ایک اور انعام کیا ہے کہ جب تم آگے چلے گئے تو پھر ہم نے ان کو بلایا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، 30 راتوں کے لیے بلایا تھا، اور 30 روزے اور 30 راتیں انہوں نے گزارنی تھی،
اب کیا ہوا کہ 30 روزوں کے ساتھ آخری دن ان سے جو ہے وہ ایسا عمل ہوا جس میں وہ چلہ پورا 40 دن ثابت ہو گئے، تو اس وقت ان کو آگے جو ہے وہیں پہ رکنا پڑا۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، اور پھر کیا ہوا، یہ کرسیاں لگا دیتے تھے کہ پھر ہوا کیا کہ وہ گئے 40 دن کے لیے اللہ سے کتاب لینے کے لیے۔ اس وقت بھی یہ خود بولتے تھے کہ بھی ہمیں کوئی قانون دیں، کوئی دستور دیں جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، وہ تو ہمیں کچھ بتائیں۔ اچھا جب وہ لینے کے لیے گئے تو تم نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا، تم نے کہا بس یہی ہمارا ہے، وہ سامری والا واقعہ اس کے اوپر آئے گا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جبکہ تم یہ ظلم کرنے والے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اتنی بڑی سنگین غلطی کہ الہ کے مقابلے میں ایک جانور کو تم نے الہ بنایا، اس پہ جتنی بھی سزا دی جائے یہ کم ہے، لیکن ہم نے کیا ثم عفونا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ کس بنیاد پر؟ تاکہ تم احسان مانو۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہم نے کتاب دی، تورات دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ جو فیصلہ کن ہے، حکمت سے بھری ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ راست پر چلو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بھائی آپ نے بہت بڑی سنگین غلطی کا ارتکاب کیا۔ وہ کیا ہے کہ اپنے اوپر تم نے جو کیا یہ احساس تمہیں ہونا چاہیے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، جس معبود نے تمہیں بنایا ہے اس کی طرف تم رجوع کرو اور تم توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تتمہ یہ ہے کہ خود کو اپنے آپ کو قتل کرو، یہ ان کی سزا تھی، ہر بندہ اپنے آپ کو چھری لگائے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہی تمہارے باری جو بنانے والے ہیں ان کی طرف سے یہی ہے کہ یہی تمہیں کرنا ہوگا، اس طرح ہی کرنا ہوگا۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اللہ اکبر، پھر اللہ پاک نے تمہیں توبہ، وہ حکم معاف ہو گیا، تمہارے اوپر سزا آئی ہوئی ہٹ گئی۔ کیوں ہٹی؟ اللہ کو کیا ضرورت؟ انہو هو التواب الرحیم، بے شک تو وہ تو ویسے ہی معاف کرنے والا ہے، تواب ہے، خوب توبہ کو قبول کرنے والا، رحیم رحمت والی ذات ہے، اس وجہ سے وہ کیا۔ ان کا اللہ کے آپ کے ساتھ کوئی مفادات نہیں تھے کہ آج ان کو معاف کر دیا جائے، کل اس پارٹی کو ہم کسی اور موقع پہ استعمال کریں گے، آج ان کے جو کیسز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں اور کل ہم اپنا کچھ نہ کچھ کریں گے، نہیں۔ انہو هو التواب الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اب کیا ہوا کہ اب موسیٰ علیہ السلام تو لے کر 8ویں پارے میں اس کی تفصیل بھی آئے، کتاب لے کر آگئے، تو ان کے جو سیانے لوگ تھے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ انہا سوکھا کوئی نہیں پہی ایسی تیری گل منی ہے، کہ ہمیں کیا پتا کہ اللہ پاک نے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا، آپ 40 دن کہاں سے لے کے آگئے ہیں، ہمیں کیا پتا۔ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم آمنے سامنے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں آواز آئے، پتہ چلے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، پھر بھائی ہم نے آپ کی ماننی ہے، ایویں کوئی نہیں ماننی ہم نے آپ کی۔ تو پھر کیا کہ حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ جل جلالہ نے 70 لوگ موسیٰ علیہ السلام نے لے لیے، سیانے معتبر کونسلر سارے ہی جمع کر لیے کہ چلو جی ان کی بات مانی جائے گی، یہ نیچے والوں کو وہ کیے۔ 70 لوگ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے پاس، یا اللہ ایسے ہے کہ یہ بن بات ماننے کو تیار نہیں ہے، ان سے آپ بات کریں۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک ایسی چیخ آئی جس میں یہ سارے مر گئے۔ تو تمہیں یقین نہیں آتا؟ اللہ اور اللہ کی نشانیوں کے ساتھ تم یوں استہزاء کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کلے بچ گئے، روئیں اللہ کے سامنے، یا اللہ وہ تو میری پہلے بات ماننے کو تیار نہیں تھے، اور میں ادھر پہنچوں اور کہیں گے 70.5 کی تھے، وہ سارے ہی سیانے لوگ تو ادھر آ گئے، یا اللہ رونا شروع کر دیا، مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہاری اس موت کے بعد دوبارہ میں نے تمہیں زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پھر کیا ہے؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، 7واں انعام میدان تیہ میں تمہارے لیے کیا۔ مطلب یہ ہے کہ خود اندازہ کریں کہ بنی اسرائیل جو مصر میں گئے تھے، یہ یوسف علیہ السلام کا گھرانہ گیا تھا، یہ گھرانے والے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ساری ہے، یہ 300 لوگ ہیں،
مکمل جو اولاد ہے، پوتے پڑپوتے پھر تقریباً 300 کے قریب، اور جو مصر میں آئے ہیں وہ چند 100 آئے، اور 4 نسلوں کے بعد جب مصر سے یہ نکلے ہیں تو 7 لاکھ نکلے ہیں، 7 لاکھ نکلے ہیں، 16 لاکھ کی تو فوج ہے، یہ 7 لاکھ یہ وہی لوگ ہیں۔ اچھا 7 لاکھ لوگ میدان میں ہیں اور کوئی ٹینٹنگ نہیں ہے، کوئی ان کے انتظامات کے لیے کینٹین سسٹم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ اہم ہی ہے، ریمنڈ والا میدان پنڈال منڈال کوئی نہیں ہے، تو پہلے سے انتظامات کیے جائیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس بے انتظامی میں نے کیا کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، بادل کا صاحبان تمہارے اوپر بنا دیا تھا، بادل نے صاحبان چھت کا کام دیا کہ ان کو دھوپ نہ لگے، اور کھانے پینے کیا المن والسلویٰ، اور تمہیں جو پرندے تھے تمہیں بھاگ بھاگ کے تمہارے ہاتھوں پہ آ کے بیٹھتے تھے کہ بھی آپ کی مہربانی ہمیں کھا لو، یعنی شکار آسان کر دیا، کھمبیوں کے لیے تمہارے اس ریت میں سارا کچھ تمہیں کر دیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، موج کرو جو پکیزہ کھانے اس وقت ہم نے دے دیے تمہیں، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، پھر کیا ہے کہ تم نے ان فراوانی کے باوجود بھی اپنے اوپر ظلم کیا، ہمارے ساتھ تم نے زیادتی نہیں کی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، پھر تم نے ایک اور چیز کہہ دی کہ وہاں پر آپ نے تھے، آپ نے کہا جی اب شہر چاہیے، اب تو یہ دیہات ہے، یعنی اس پہ شکر نہیں ادا کر رہے کہ ہم ظلم سے، مزدوری سے، اور ان کے برتن اور ان کے گھر ان کے جوتے صاف کرنے سے ہمیں آزادی ملی ہے، ہم اپنے آزاد ہیں، کہتے نہیں ہمیں شہر چاہیے، شہر میں چیزیں ہوتی ہیں، شہر میں یہ چیز ہوتی ہیں، جی ٹھیک ہے آپ کو وہ دے دیتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے اس بستی میں بیت المقدس کی طرف آپ نے جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ ادب آداب کا لحاظ رکھنے، یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر، یوں جانا، یوں آپ نے کہتے جائیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ آپ جھکے جھکے جانا ہے اور ادب آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے جانا ہے، وہاں جا کر آپ اپنے حساب سے جو کھانا چاہو کھاؤ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، کہہ دیجیے ہم بخشش کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم گناہ گار ہیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو ایسا کرتا ہے، جو احسان اور اس طرح سے تواضع کرتا ہے، ہم ان کو اور دیتے اور دیتے اور دیتے، یہ ہدایات ان کو جانے سے پہلے دے دی گئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، انہوں نے جو وہ لفظ تھا حِطَّةٌ اس کو تبدیل کر دیا، اس کو حِنْطَةٌ کہنا کر دیا۔ حِنْطَہ کہتے ہیں اس کو گندم کا جو دانہ ہوتا ہے اس کو حِنْطَةٌ کہتے ہیں، حِطَّةٌ کو حِنْطَةٌ کہنا کر دیا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، مذاق، کوئی تواضع نہیں، کوئی ادب آداب نہیں، کوئی سلیقے نہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اچھا تم فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ان کے لیے طاعون کی بیماری آ گئی، ان کو طاعون کی بیماری لگا دی۔ اور بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یہ کس لیے کہ یہ جو اس طرح کے فساد اور اس طرح کی بدتمیزی کرنے کا ان کو یہ صلہ بنا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے ایسے ہے کہ ہمارے لیے کوئی پانی وانی کا انتظام کریں، یہاں تو پانی ہی نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، کہ اس جو عصا تھا وہ ایک چٹان پہ مارا، اس چٹان سے 12 چشمے نکلے، اور 12 یہ اولاد قبیلے تھے، 12 کو ہی مل گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس میں تفسیر نصفی میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ عصا تھا اور یہ جو پتھر تھا، یہ چٹان جس کو یہاں پر پتھر کے ساتھ تعبیر کی گئی ہے، یہ صرف ایک دفعہ نہیں تھا کہ وہ پلانٹ سسٹم لگ گیا تو بس ادھر ہی لائے گا، ایک دفعہ کر دیا تو وہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب چاہتے تھے پانی وہاں پر یا اس کے علاوہ بھی پانی چاہتے تو ان کو دیتے، اور جو پتھر تھا یہ تفسیر نصفی میں لکھا ہوا ہے یہ ان کی گٹھڑی میں رہتا تھا، پتھر کو یوں رکھتے، اوپر عصا یوں مارتے، اس میں سے 12 چشمے اور 12 راستے نکلتے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس پتھر کا زمین کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں تھا، جو معجزہ تو تبھی بنتا ہے، اس کا کوئی نہیں تھا۔ دوسری دفعہ عصا مارتے تو وہ
جیسے تولیے سے صاف اور بالکل خشک ہو جاتا ہے وہ اٹھایا اور گٹھڑی میں رکھا اور لے کے چل گئے. یہ معجزہ تھا اللہ جل جلالہ نے عطا فرمایا. قد علم كل اناس مشربهم, ہر قبیلے نے اپنے گھاٹ کا پتہ چلا لیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین, کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے لیکن ایک کام کرو کہ وہ زمین میں فساد نہ مچاؤ, زمین میں فساد مت مچاؤ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, یہ کیا جی اکو ہی کھانا, ہم نے یہ نہیں کھانا, اکو ہی ڈش اور ہر روز وہ ہم نے یہ من سلوا ہمیں نہیں چاہیے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا. علماء نے دوسری جگہ پہ لکھا ہے ان کے لیے آسمان سے دسترخوان بھی اترتا تھا, کھاتے اور پیتے تھے, اور کھانے پینے کے ساتھ ان کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی, بنی اسرائیل کے لیے اترتا اور یہ کھاتے اور ساری چیزیں ان کو تھا کے رکھ لیں اور پھر ہو جاتے. لیکن یہ کیا کرتے تھے, یہ شاپر سسٹم چلاتے تھے. شاپر سسٹم مطلب یہ ہے کہ بریانی سنبھال لیتے تھے, جیب میں یوں نکال لی, بوٹی نکالی اور شاپر جیب میں اور یوں ڈال لیتے تھے. اس میں علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے گوشت کو رکھا. گوشت اس وقت سے اب خراب ہوتا ہے, پہلے خراب نہیں ہوتا تھا. اللہ پاک نے کچھ چیزیں ایسی اللہ کی بنائی ہوئیں ان کا ایکسپائری ڈیٹ کوئی نہیں ہوتی. یعنی شہد ہے, جتنی مرضی 20 سال پہلے کا شہد بھی شہد ہوتا ہے اوریجنل. زیتون ہے, وہ پہلے کھجور ہے, وہ جتنی دیر مرضی رہے, وہ گرمی اور اس کی وجہ سے ہو, لیکن اس کی اپنی جو خاصیت ہے ایکسپائری ڈیٹ کوئی نہیں ہے, اس کی بھی ڈیٹ کوئی نہیں تھی. وہ ان کے رکھنے کی وجہ سے انہوں نے رکھا, جب دوسرے ٹائم سے پہلے کھول کے دیکھا تو وہ خراب تھا, الی لگی ہوئی تھی. تو اللہ پاک نے ان کے ساتھ پھر ایسے کیا کہ ہم کھانا نہیں کھاتے. من بقلیہا, ہم تو گھاس, وقصائیہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا, ترکاریاں, سبزیاں, ککڑی ہمیں چاہیے, دال چاہیے اور مسور کی دال چاہیے, پیاز چاہیے. قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, کیا ہو گیا تمہیں کہ بہترین ڈشیں جو آپ کو آتی تھیں ان کے بدلے میں جو گھٹیاں ہیں وہ تم لوگوں نے پسند کیا. چلو ٹھیک ہے, پھر بھی ہم آپ کی بات مانتے. بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے کہ تو میں نے یوں ہی کرنا ہے, دوبارہ پھر کیا ہے کہ اس موقع کے اوپر دوائی کی, سارا کچھ کیا, دوبارہ اسی وقت آئس کریم کھانی ہے, چلو کوئی نہیں تو پھر بھی کھا لیں. پھر بھی ان کی بات مانی, اور مانی کیا, اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم, جاؤ یہ شہر میں جا کے تم اپنی کھیتی باڑی کرو. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, اور کیا ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر تمہارے اوپر دنیاوی طور پر ذلت اور غیروں کی نگاہ میں محتاجی کا ان کو بتا دیا. وباءوا بغضب من اللہ, وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, کہ وہ لوگ اللہ کی جو بآیات یکفرون, کفر کیا کرتے تھے, انکار کیا کرتے تھے اللہ کی نشانیوں کا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور انبیاء تک کو قتل کر دیا کرتے بغیر کسی وجہ کے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرمانی بے حد زیادتیاں کرتے تھے. یہ اس کفر کے پاداش میں ہم نے ان کو کیا, ذلت اور مسکنت ان کے اوپر ڈال دی. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى, اور جو پہلی بات ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ابھی بات چل رہی ہے, وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے, ایمان والے, والذین ہادوا یہودی, والنصارى والصابئین, من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم. یہاں پر یہ مشکل ترجمہ اور تفسیر کی آیات میں سے جو مشکل آیت اگر کہیں تو وہ یہ ہے, مشکل آیت, کیونکہ اس میں عقیدہ بڑا وہ کیا. اس میں اگر صاف ترجمہ کریں, اختصاص والا معنی نہ لیں, جیسے میں وہ بات کی تھی نا کہ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر, لوگوں کی مدد یہاں پر نہیں ہوگی. سارے ترجمہ کریں گے عربی دان, اس کا قرآن کا جو مزاج ہے اس کو بگاڑ دیں گے. جو لفظی ترجمہ کرنا ہے تو میں پہلے کرتا ہوں کہ کیسے, جو لوگ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے, اور جو نصارہ ہوئے, اور جو مجوسی ہیں, ان میں سے جو ایمان لائے اور آخرت کے اوپر ایمان لائے, اللہ کے اوپر آخرت کے اوپر اچھے اعمال کیے, ان کے لیے اجر ہے. تو پھر تو یہ سارے برابر ہو گئے, ایمان والے, یہودی, مجوسی سارے برابر ہو گئے. یہ اختصاص کا ہے, امنوں کو علیحدہ کیا,
اور دوسرا یہ اختصاص والے معنی سے بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والے تو پہلے سے ہیں، ہادو والنصارى والصابئین، یہ جو لوگ ہیں یہ ایمان لے آویں اور پھر اچھے اعمال کریں تو پھر ان کو ملے گا، ورنہ ان کو نہیں ملے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان کے اوپر خوف بھی نہیں ہوگا، حزن بھی نہیں ہوگا۔ خوف کہتے ہیں جو وقتی طور کا خوف ہوتا ہے کہ یار مینوں پھڑ نہ لے۔ حزن وہ ہوتا ہے جو فیوچر کا ہوتا ہے، وہ کیا ہے، میرا بیلنس نہ ختم ہو جائے، میرا پیٹرول نہ ختم ہو جائے، میرا بجلی کا بل زیادہ نہ آ جائے، میرا جو ہے وہ آج کل کا جو زیادہ ہے اوپر کے اس میں یہ ہے کہ نائب والوں کو پتہ نہ چل جائے، نوکری سے چھٹی نہ ہو جائے، نوکری سے چھٹی نہ ہو جائے۔ یہ خدشہ جو مستقبل کا ہوتا ہے یہ حزن ہوتا ہے، اور موقع کے اوپر چیز کا ختم ہونا یہ خوف ہوتا ہے۔ اللہ پاک لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وقتی خوف بھی نہیں ہوگا، فیوچر کا خوف بھی ان کو نہیں ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ان کی جو پہلی خباثت تھی، اور ان کی خباثت ذکر کیا کہ ان کو کہا کہ بھی سجدہ کرو۔ جب سجدہ کرنے لگے تو کہتے ہیں نہیں سجدہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم جو ہے وہ اپنے جسم کی جو پچھلا حصہ ہے وہ اوپر ہم کیسے کریں؟ علماء تمہاری ایسی کی تیسی، کرنا ہے یا کوئی نہیں کرنا؟ فرشتے کو کیا یوں فوق تو پہاڑ کو یوں اٹھا لیا، کرو سجدہ نہیں تو اوپر سے آ رہا ہے، سجدہ کیا۔ پھر ان کا سجدہ کیسا تھا، یوں کر کے دیکھ رہے تھے، تم یاد نہیں رہے، اوپر سے کوئی گود نہیں، سجدہ بھی کر رہے تھے اور یہ اس طرح سے کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر تمہاری خباثت کی وجہ سے تمہارے عہد کیا، تم نے عہد کو پختہ ہم نے کیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، بھائی ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور ان کے اوپر تم عمل کرو۔ پھر کیا ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی تم نے اس میثاق اور عہد کو توڑ درا اور روگردانی کی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پھر بھی اللہ کا فضل، تمہارے اوپر اللہ کے فضل اور رحمت نہ ہو تو لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، ضرور تم خسارے والے اور ہالکین، ہلک مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر تم ہالکین بالفور، فوراً تم ختم ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یہ واقعہ داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے کہ اس وقت کی جو تمہیں یہ بھی اندر کا پتہ ہے، تمہیں اپنی تاریخ کا یہ پتہ ہے کہ ہفتے والے دن کی جو تم چال بازی کرتے تھے اس پر جو تمہیں بندر بنا دیا گیا تھا وہ بھی تمہیں پتہ ہے۔ ہفتے والے دن کا تو ہر ایک کو جو ہے وہ پتہ ہی ہے کہ ان کو مچھلیاں پکڑنا منع تھی، اور وہ پکڑنے کے لیے کیا کرتے تھے، ہیلا، تالاب بنا لیے تھے۔ تو اللہ پاک بھی جب امتحان میں ڈالتے ہیں تو پورا امتحان میں ڈالتے ہیں، ویسے ان کو ملتی نہیں تھی اور ہفتے والے دن آ کے سلام کرتی تھی، میں نے پھڑ کے بھی کھا، پھڑک کے سامنے آتی تھی۔ اب ان کے وہ ایمان، اور ان کا چلو ٹھیک ہے جی تالاب بنا لی، ہفتے والے دن پکڑتے نہیں تھے لیکن ہاں ٹرانسفر کر لیتے تھے بعد میں پر۔ تو اللہ پاک نے ان کو 3 دن کے اندر بندر بنائے، اور بندر بنا کے پھر ان کو ذلیل کر کے مار دیا۔ یہ جو بندر کی اب ہے یہ اس اولاد میں سے نہیں ہے، وہ مستقل یہ مخلوق ہے، مستقل یہ مخلوق ہے۔ وہ لوگ اللہ پاک نے ان کو بندر اس طرح سے بنایا، اللہ حفاظت فرمائے، ان میں سے کچھ خنزیر بنائے جو بڑے تھے۔ اچھا ان کی شکلیں بندروں والی تھیں، بول چال انسانوں والا تھا۔ ذلت یہ ہوئی، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، نام بھی جانتے تھے، بات چیت بھی تھی، شکلیں سب کی بندر کی تھی۔ ایک دوسرے کو کہتے کوئی بڑا بندر بنا، کوئی چھوٹا بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر بنو اور ذلیل ہو جاؤ۔ علماء نے لکھا 3 دن کے اندر روتے چیختے تھے، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، ذلیل کیا اور سب کو مار دیا۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، ہم نے عبرت تمہارے لیے ایک نکال، عبرت ناک تمہیں پیش کیا جو پہلے لوگ تھے، جو بعد کے ماضی اور مستقبل میں، وموعظۃ للمتقین، جو متقین لوگ ہیں ان کے لیے ایک نصیحت والی چیز ہے کہ اللہ پاک کچھ بھی فرما سکتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک بقرہ کو تم ذبح کرو۔ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسا تھا کہ ایک بھتیجے نے چچا کی جائیداد لینے کے لیے چچا کو قتل کر دیا۔ اچھا ہوتا یہ تھا اس وقت میں کہ جس گاؤں میں یا جس ایریے میں جو مقتول ملتا
وہ قاتل انہی میں سے ہوتے. بھتیجے نے چچا کو قتل کیا اور لاش اٹھائی دوسرے ایریے میں پھینک دی. انہوں نے کہا ہمارا بندہ انہوں نے مارا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا, وہ کہے ہم نے نہیں مارا. اچھا یہ ہے کہ مارا یا نہیں مارا, کیونکہ اس وقت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قبائل میں ابھی بھی وہ مار کے بتاتے ہیں میں ہم نے مارا, جو کرنا ہے کر لو. یہی تھا. جب انہوں نے مارا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ہیں؟ کہتے جب ہم مارتے ہیں تو ہم تو بتاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس فیصلہ آیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا ایسا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا لو, وہ میت کو اوپر مارو اور ٹچ کرو تو میت جو ہے وہ بتائے گی تو اس کو کس نے قتل کیا. اچھا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کیا تو تالیاں بجانا کہ ہاں یہ کوئی بات ہے کرنے کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے حیا دلوائی کو کچھ خدا کا خوف کرو, شرم و حیا کرو, کچھ سوچو. ایسی بات نہیں کہتے چلو ٹھیک ہے توبہ تو بس سوری, ایسا نہیں کرنا. اچھا یہ بتائیں کہ گائے کیسی ہو, یہ بتائیں کہ گائے کیسی ہو. بھائی گائے ہو ٹھیک ہے, نہیں آپ بتائیں اس کا کلر کیسا ہو. فارض ولا بکر آپ بتا گئے ایسی اور ایسی, کیسے صفرا بالکل پیلی ہو, صفرا ہو. اور آپ اس طرح سے پھر پوچھا کہ اچھا پھر بتائیں پھر بھی کیسی ہو. پھر جب تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے فرمائی تو وہ مل ہی نہیں پائی. اور روایات میں آتا ہے کہ پھر جس بندے کے پاس کہ اس کو پتہ چل گیا, اس نے سونے کے بدلے میں ان کو وہ گائے دی, وہ گائے انہوں نے ذبح کی. تو اس سے جو نتائج نکل رہے وہ یہی ہے کہ بال کی کھال اتارو گے, سوالات پہ سوالات کرو گے تو خود ہی پھنستے جاؤ گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ جل جلالہ تمہیں حکم دے رہے ہیں ان تذبحوا بقرہ, گائے کو تم ذبح کرو. قالوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا, یہ کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسی کوئی بات کروں, جہلوں والے کام میں کروں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, چل ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ اس کی صفت کیسی ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر, ایسا ہے کہ ایسی ایسی گئے ہو کہ جو بہت زیادہ بوڑھی بھی نہ ہو اور بچی بھی نہ ہو, بس وہ عوان بین ذالک, وہ پٹ ہو درمیان کی ہو. ففعلوا ما تؤمرون, چلو ڈھونڈو تلاش کرو منڈیوں میں کر لو ایسا. قالوا ادع لنا ربک یبین, اچھا ایک گل منڈی جانے سے پہلے ایک بات کہ رنگ کیسا ہو اس کا, ما لونها, اس کا کلر کیسا ہو. اچھا جی پھر پوچھا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء, زرد رنگ کی تیز ہو جو, فاقع لونها تسر الناظرین, خوش کر دے اس کا رنگ ایسے چمکنے والا ہو, ڈارک ہو, بہترین ہو. ٹھیک ہو گیا. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, جی انشاءاللہ ہم ڈھونڈ کے رہیں گے. پھر آگے اچھا ایک بات اور, قال انه يقول انها بقرۃ یبین لنا ما ہی, ان البقرۃ تشابہ علینا. اب ہمیں کون سی پتہ ہے کہ کون سی پیلی ہوتی ہے, کیسے ہوتے ہیں, ذرا تفصیل سے ہمیں بتائیں کہ کیسی گئے ہو. پھر کیا ہے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق. جی ایسی گائے ہو جو نہ محنت کش ہو, نہ ہی زمین میں جوتی گئی ہو, نہ ہی ولا تسقی الحرث, نہ ہی اس سے پانی نکالا گیا ہو, کسی کام میں وہ استعمال نہ ہوئی ہو, اور کسی قسم کا داغ دھبا اس کے نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ بالکل فریش وہ گائے ہو. قالوا الآن جئت بالحق, ہاں اب اچھی طرح سمجھ آ گئی ہم. فذبحوها وما كادوا يفعلون, اور انہوں نے اس کو ذبح کیا اور لگتا نہیں تھا کہ وہ اس کو ذبح کر پاتے. یہ ترجمہ ہے. مطلب یہ ہے کہ بہت مشکل سے انہوں نے ایک جا کے ڈھونڈی اور اپنے آپ کو خود سے ہی پھنسایا. پھر کیا ہوا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور جب تم نے ایک بندہ مار دیا اور اس شخص کے اسمہ عامر, پھر تم ایک دوسرے کے اوپر دھرنے لگے کہ اس کو مدعا اس کے اوپر ڈالیں گے, اس کے اوپر. اللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اللہ جل جلالہ ظاہر کرنے والے ہیں, واضح کرنے والے جو کچھ تم چھپاتے ہو. قلنا اضربوه ببعضها, اور ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک کوئی ٹکڑا اس کو ٹچ کرو, سخت ہو گئے, اور یہ کیسے ہو گئے کل حجارہ, یہ پتھر کی طرح, او اشد قسوہ, یہ اس سے بھی زیادہ,
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور حجارہ پتھر میں کچھ ایسے ہیں جن کے نہریں نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ پتھر ایسے جو فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اس میں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے وہ گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ جل جلالہ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے، تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھنے والا. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو پہاڑوں سے چشمے نکل رہے ہوتے ہیں یہ پہاڑ کا رونا ہوتا ہے. یہ اس آیت کے تحت لما یتفجر منہ الانہار، کہ انہار یہ پہاڑوں کے آنسو ہوتے ہیں. یہ پتھروں میں سے جو پانی نکل رہا ہوتا ہے یہ ان کے آنسو اس آیت کے تحت میں. کیوں روتے ہیں؟ وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے روتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، وہی کہا نا کہ تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں. پتھروں جیسے سخت ہوتے تو پتھر بھی تو روتے ہیں. اور ان کے رونے کی کیفیت یہ ہے کہ کسی سے نہر نکلتی ہے، کسی سے تھوڑا پانی نکلتا ہے. کچھ اللہ کی خشیت کی وجہ سے اوپر والی چٹان سے نیچے چٹان پہ آ کے گرتے ہیں. جیسے بعض اوقات بندہ آنسو کرتا ہے، بعض اوقات ڈر کی وجہ سے گر جاتا ہے. تو یہ پتھروں میں بھی جان ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ آیا ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون، لیکن اللہ تمہیں غافل نہیں ہے، جو کچھ تم کرتوت کرتے ہو وہ جانتے ہیں. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون. کیا ہے کہ تم اس چیز کی توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ تم اس چیز سے بچ پاؤ گے، یا یہ ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے تمہارے کہنے پر. وقد کان فریق منهم، ان میں سے ایک پہلا گروہ جو محرفین کا تھا، اور یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو یہ سننے والا. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، وہ سمجھنے جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود وہ اس چیز کو بدلتے. یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بدلتے رہتے اور اپنی قساوت کو دکھاتے رہتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور یہ جب کیا کرتے لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو ملتے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہم تو ایمان لے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب منافق دوسرے منافق کو ملتا اعلانیہ طور پر، یہودی اپنے دوسرے کو، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ. کیا ہے مطلب؟ یہ ہے کہ ان میں سے ایسا ہوتا کہ ان کی محبت لینے کے لیے نا مسلمانوں کی، تو یہودیوں میں سے کچھ لوگ آتے، وہ کہتے ہیں کہ اصل بات بتاؤں آپ کو، اصل بات بتاؤں، ہماری میٹنگ میں یہ بات ہوئی تھی، ہماری کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، جو آپ کہہ رہے ہو بالکل سچی بات ہے، یہ میں نے بھی پڑھی. انہوں نے اگر دوسروں کو سمجھایا تو کملے ہو تم، کیسی باتیں کر رہے ہو، ایسی دلیلیں جا کے ان کو دیتے ہو، ان کے سسٹم میں اپنی چیزیں خود کمزوریاں جا کے بناتے ہو. وہ لوگ تو پھر ہمارے اوپر، ہماری چیزوں کے ہمارے اوپر لگا کر ہمارے اوپر وہ سزائیں اللہ کی طرف سے دلوا دیں گے. ایسی باتیں ان کو نہیں بتا دیں. قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم، جو تمہارے لیے باتیں ظاہر کی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، اللہ کے سامنے وہ حجت کے طور پر پیش کریں گے. افلا تعقلون، تم لوگ عقل نہیں کرتے. افلا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جل جلالہ ان کے ہر ایک چھپی ہوئی، یہ چنا پروگرام تو اپنے طور پر کر رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہ بتانا، تو اللہ کو نہیں پتہ تمہارا؟ اللہ پاک تمہارے ان چیزوں کو، کرتوتوں کو چھپاؤ، آپس میں باتیں کرو اور ان کو یہاں پر ہو، اللہ کو نہیں پتہ؟ اللہ کو تو معلوم ہے سارا، تمہارا سارا ہی پتہ. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے ایک ایسے لوگ ہیں، امی ہیں، جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ اہل عرب ہے. إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. کتاب تورات، لا يعلمون الکتاب، کتاب کو نہیں جانتے، مطلب یہ کہ خیالات ہی ہیں ان کے پاس. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بس بے سند خیالات ہیں، بس اس بے بنیاد چیزوں کے اوپر وہ باتیں کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ سے یہ ہے، ویسے دوسری چیز بھی آئی ہے دوسری جگہ پہ، ان کو اللہ پاک نے امی کہا ہے. مطلب یہ ہے جو نہیں جانتے، جو ان پڑھ ہے. کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس قرآن کا علم تھا اس کو عالم کہا، جس کے پاس قرآن کے علاوہ بہت کچھ تھا اس کو جاہل کہا، اس کو ان پڑھ کہا۔ تو اس سے اشارہ یہ ہوا کہ آج کا پڑھا لکھا جو مرضی پڑھ لے، آج کا پڑھا لکھا جو مرضی پڑھ لے، قرآن کو پڑھا ہے تو پڑھا لکھا ہے، رب کو نہیں پہچانا تو وہ بہت بڑا جاہل ہے۔ اپنی تمام چیزیں پڑھنے کے باوجود امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، ان کے پاس کسی چیز کی کوئی بھی ڈگری نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اللہ کو اگر نہیں پہچانا، قرآن کو نہیں پڑھا، ہاں قرآن اللہ کو پہچاننے پڑھنے کے بعد جو بھی ڈگری پڑھتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، وہ ان کا پھر ان کے حساب سے ہے، لیکن معتبر اللہ کے ہاں قرآن ہی ہے۔ فویل للذین یکتمون الکتاب بایدیہم، اور یہ تباہی ہو ان ہاتھوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے وہ کتاب لکھ لیتے ہیں، یہودی لوگ اپنے لکھ لیتے تھے فتوے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہماری کتابوں میں ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ وہ تھوڑے سے پیسے ان سے وہ لیں، تھوڑے سے پیسے لے لیں، تھوڑا سا اپنی مراعات میں زیادہ کر لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، ہلاکت ہو ان کے لیے، تباہی ہو جن ہاتھوں نے لکھا، اور جو کماتے ہیں، جو مال ہے، کمائی ہے، اس کے اوپر بھی ہلاکت، اور جو ہاتھ ہیں ان کے اوپر بھی ہلاکت۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور ایک اور جماعت تھی یہودیوں کی، یہ اپنے خیالات دیتے تھے، وہ کہتے ہیں بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اپنی کتاب میں تحقیق کی ہے، ہماری کتاب یہ بتلا رہی ہے کہ ایسا ہوگا، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، پکڑے بھی جاؤ گے تم لوگ، یہ ہماری تحقیق ہے، لیکن یہ ہے کہ 2-4 دن کے بعد چھوٹ جانے، الا ایام معدودہ، مطلب کیا ہے کہ گرفتاری ہوگی 2-3 مہینے کے بعد، پلاننگ ہوئی ہے، 2-3 مہینے کے بعد آپ کو انہوں نے چھوڑ دینا ہے، ایام معدودہ، تھوڑا سا اللہ پاک نے اس پہ ڈانٹ پلائی ان کو۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے اسٹامپ پیپر لے رکھا ہے، معاہدہ کر رکھا ہے، اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہو؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ پاک ہرگز اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے تم ایسی پیش کرتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ بلا من کسب سیئہ، نہیں، ضابطہ خدا بندی ایک ہے، جو کوئی برائی کرے گا اور اس برائی کا کیا ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی جو خطیہ ہے، گناہ ہے، وہ اس کو گھیر لے گی۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ اصحاب النار ہوں گے اور آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان والوں کی بھی بات یہاں پر کر دی ہے۔ جی آگے کا بتا دیں، پڑھ لیں یا آخر میں درمیان کے دنوں میں تھوڑا تھوڑا سا بڑھا کے کر لیں؟ پہلا دن ہے، میرے خیال میں زیادہ کرنے کی بجائے اسٹیمنا بن جائے گا، یہ بات صحیح ہے۔ 2-4 دن میں بیچ میں ہم ابھی بڑی بشاشت سے ہو گیا، تو میرا بھی تجربہ پچھلے سالوں سے یہی ہے۔